अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। अरबी को गाइस कुछ देर के लिए अपनी मसरूफियत को एक तरफ रखते हैं। इस मासूम को भी देख लो, मैं बोर हो रहा हूँ। कोई मुझ बेचारे को पूछ ले। स्मार्ट ने मैसेज टाइप करते व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया। क्यों, तुझे क्या हुआ जो हम अपना मजा छोड़ तुझे देखें? अली जो पहले ही ऑन बैठा हुआ था, स्मार्ट का मैसेज पढ़ा, तेजी से जवाब सेंड किया। हाँ, सुबह तक तो ठीक था, अभी ऐसा क्या हो गया? स्मार्ट जो टाइप करने लगा था, अगला मैसेज हसन का पढ़ जल्दी से टाइप करते मैसेज का रिप्लाई किया। मैंने कहा बोर हो रहा हूँ, घर पर कोई भी नहीं है, सोचा तुम लोगों से पूछ लूं कि क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ तुम लोग मेरे भी पीछे पड़ गए। स्मार्ट बोलते साथ ही मुंह बनाने वाले इमोजी सेंड कर गया, जबकि इसका रिप्लाई देख हसन अली ने हंसने वाले इमोजी सेंड किए। ये मैं क्या सुन लिया? स्मार्ट, हमारा स्मार्ट बोर हो रहा है, वो भी तब जब घर वाले घर पर नहीं। जर जो मूवी से लुत्फ अंदोज हो रहा था, मुसलसल मैसेज पर की बीट ऑन हुआ, मगर जैसे ही मैसेज देखा इमोजी लगाते अपनी हैरानगी सबको दिखाई। ठीक जा रहे हो जरमिया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम आएगा। इससे पहले स्मार्ट ने अभी आधा मैसेज सेंड किया कि हसन ने जल्दी से अगली लाइन लिखी, शरारत से माहौल को मजीद खुशगवार बनाया। यार ये अयान कहाँ रहता है, नजर ही नहीं आ रहा। जर ने बात का मौजू बदलते इनको मजीद किसी बहस से निकाला। पता नहीं इसको क्या हुआ आजकल, मुझे तो लगता है वो हमसे बातें छुपाने लग गया है। हसन जो अयान को सामने सोफे पर बैठे देख रहा था, मैसेज टाइप करते सबके कान खड़े कर गया। क्या मतलब? सर, स्मार्ट ने एक साथ मैसेज का जवाब देते पूछा। मतलब आजकल यूनी में हमारे साथ नहीं रहता और यहाँ फ्लैट में आने के बाद भी ज्यादातर अपने फोन पर मगन रहता है। लगता है उसकी जिंदगी में भी कोई हरियाली आ गई है। हसन ने अपनी सोच बताते इन सबको भी सोचने पर मजबूर किया। क्या सच में? सर को तो जैसे यकीन ही नहीं आया, जबकि अली भी हैरान होता मुंह बनाने वाली इमोजी सेंड कर गया। अली, मेरे भाई, सब लोग अपनी सेटिंग करने में लगे हुए हैं, कोई भी शादी का लड्डू खाने बिना मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा है। ये पल हमारे नसीब में रब लिखना भूल गया। स्मार्ट को एक बार फिर अपना दर्द याद आया। शायरा असद जो खामोशी से इसके मैसेज ग्रुप में पढ़ रहे थे, स्मार्ट का मैसेज देख जवाब दिए बिना ना रह सके। कुछ नहीं होता मेरे भाई, हम तेरे दुख में बराबर के शरीक हैं। असद ने लिखते साथ ही खूब हंसने वाले इमोजी सेंड किए, जिसको देख जर हसन भी खूब मुस्कुराए। मुझे क्यों तू अपने साथ शामिल कर रहा है? अल्लाह ना करे मैं कवारा मरूं, मेरी जगह मेरे दुश्मन मर जाएं। मैं तो शादी भी करूंगा और अपने बच्चों को भी दुनिया में लाऊंगा, तू अपना सोच। अली, जिसको स्मार्ट की बात जहर लगी, तेजी से जवाब देते सबको एक बार फिर हंसने पर उकसा गया। गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, अयान की जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका हम सबको इल्म नहीं। हसन अयान को सामने लैपटॉप पर काम करते बोला। कुछ नहीं है, ऐसे ही तेरा दिमाग फालतू सोच रहा है। असद हसन के मैसेज पर जवाब देते घूरने वाले इमोजी सेंड कर गया, जिसका मतलब था अब और कोई भी बात अयान पर नहीं होगी। मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, हम सब यहाँ एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? चलो अपने बड़े ग्रुप में चलते हैं, देखे तो सही कौन कौन सी लड़की रात के इस पहर जाग रही है। जर जानता है ताकि इस ग्रुप में अभी बुरहान, अमाद, कोई भी और आने वाला नहीं। चलो फिर चलते हैं। हसन तो डबल खुश हो गया था, जबकि जाते ही पहला मैसेज इसने ही टाइप किया। कहाँ हो ग्रुप वालों? हसन का मैसेज देख आमना ऑन हुई थी। हम ऊपर हैं और आप नीचे। बहन ने यह कहना फर्ज समझा, जबकि हसन का मुंह बना था। अस्सलाम वालेकुम। अभी कोई और मैसेज करते ईमान ने सलाम करते ग्रुप पर हाजिरी लगाई, जबकि पीछे ही हया भी ग्रुप में हाजिर हुई, जो पहले ही व्हाट्सएप पर लगी हुई थी। कैसी हो ईमान, शादी अच्छी की तेरी यार, तू तो लंदन की होकर आ गई है। निम्मी ग्रुप में दाखिल होते सबके मैसेज छोड़ ईमान को पकड़ गई, जबकि ज़रा सा शहरियार खामोशी से सबको आते देख रहे थे। क्या निम्मी, जब देखो बस ईमान से ऐसे सवाल करती रहती हो, कभी ऐसे सवाल कोई आयत से भी कर लिया करो। आशी को तो बस आयत से ही शिकायत थी। माशाल्लाह, यहाँ तो सब लड़कियां ऑनलाइन बैठी हुई हैं, लगता है सिर्फ किसी एक का मैसेज का इंतजार किया जा रहा था कि ग्रुप में आकर एक मैसेज कर दे तो ऑनलाइन यहाँ शुरू हो जाए। स्मार्ट सबको तेजी से मैसेज करते देख हैरानगी से बोला। जो ईशा की नमाज से फारिग हुई थी, फोन पर मैसेज की भीड़ सुन जय नमाज रख ऑन हुई, जबकि सबके मैसेज पढ़कर हल्के से मुस्कुराते टाइप करने लगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? अभी कोई भी स्मार्ट के मैसेज का जवाब देता। माजी, या अल्लाह, ये कहाँ से आ गया? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर मैं कोई सपना देख रही हूँ। जन्नत मुसलसल अपनी नीली आंखों को झपकाए सामने खड़े शख्स को घूरने लगी, जबकि जिन कदमों से वो कॉलेज से बाहर आई थी, इन कदमों से वापस पीछे को दौड़ी। अरे ऐसा क्या हो गया जन्नत बीबी, जो ऐसे अंधाधुंध भागे चली आ रही हो और सामने भी देख नहीं रही? कोई अपने ध्यान
होगा। शबाना जो जन्नत के पीछे ही थी, जन्नत को तेजी से कॉलेज के डोर पर आते देख बोली, शबाना ये बातें छोड़ो, वो सामने देख, मैं बता रही हूँ। अब मैं इस राक्षस को शख्स से बात हरगिज नहीं करूंगी, तुझे पता भी है इसने मुझे पिछली बार मीरपुर खास में कितनी बातें सुनाई। मुराद भाई यहाँ साहिवाल में कब आए? शबाना सामने दरख्त के नीचे गाड़ी पर बैठी मुराद शाह को देखकर हैरान हुई थी। अभी तूने भाई को किस नाम से पुकारा, क्या कहा था? शबाना उलझी तो जन्नत नीली आंखों को छोटा करते बोले, राक्षस, ये किस जबान का लफ्ज है, इसका मतलब क्या है पता भी है? शबाना को जन्नत पर हैरानगी हुई। मुझे क्या पता इसका क्या मतलब बनता है, मैंने तो ये इंडिया के ड्रामे में सुना था। अभी गुस्से से इसको बोल दिया। जन्नत मुंह बनाते नीली आंखों से सामने इशारा कर गई, जबकि शबाना जन्नत की बात सुन इसको एक घूरी से नवाज गई। चल अब हम लोग निकाब करके यहाँ से चलते हैं। जन्नत जो कॉलेज के गेट के पास ही खड़ी हुई थी, इसके बोलते अपने कदम कॉलेज के अंदर रखते शबाना का हाथ नीचे लगे। एक मिनट मेरी बहन, हम कहीं नहीं जा रहे, मुझे समझ आ गई, वो यहाँ अकरम के साथ आए हैं। जन्नत मेरी बात सुन, देख तू मेरी प्यारी बहन है ना। शबाना जो कॉलेज के गेट पर बाहर खड़ी थी, अब के अंदर पाँव रखते जन्नत को बाजू से पकड़ते एक साइड पर खड़ी हुई, जबकि अब बोलते इसको बहुत प्यार से मगन खन लगाते हैं की कोशिश करने की। देख वो मुझे ना अकरम से मिलने, वो जो कॉफ़ी पर शॉप है ना, वहाँ जाना है। शबाना ने दाएं तरफ इशारा करते इसे बयान किया, जैसे जन्नत गेट को पार वो नजर आ रहा था। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? तुम मुझे अपनी बहन, जन्नत को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा था कि ऐसे अकेले छोड़, वो भी अकरम भाई से, चली जाओगी? मैं सब समझ गई। जन्नत जो पहले ही भड़की हुई थी, शबाना की बात सुन जैसे मजीद आग लगी थी। वो नाराज होती सीधी कॉलेज के अंदर की राहगीर की तरफ बढ़ी, तो शबाना अपने सर को पकड़ इसके पीछे भागी। जन्नत क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कितने दिन से अकरम मुझसे नहीं मिलना चाहता, लेकिन मैं ही इनको इनकार कर देती हूँ सिर्फ तेरी वजह से। कल उन्होंने फ़ोन पर कहा वो छुट्टी टाइम यहाँ कॉलेज के पास वाली कॉफ़ी शॉप में आएंगे, तो मैं इनको मना नहीं कर पाई। प्लीज़ मेरी बात को समझ शबाना। जन्नत के सामने घुटनों के बल बैठी, क्योंकि जन्नत गुस्से से चलते अभी खाली क्लासरूम में आ बैठी थी। ठीक है चली जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे बताती जाओ, अकरम भाई की मोहब्बत में तो मुझे भूल गई हो ना। जन्नत अपनी नीली आंखों को थोड़ा छोटा करते शबाना को सर पकड़ने पर मजबूर कर गई। दोस्त दोस्त ना रहा, ऐसे ही अब बहन बहन ना रही। भूल गई कि हम दोनों बहनें थी। ये भी याद है कि नहीं, हम दोनों का गाल पर पड़ते डिम्पल अपनी जाती पहचान है। जन्नत जो मुराद को बाहर देख परेशान हो चुकी थी, अब के रोने वाले अंदाज में बोलती अपना दुपट्टा अपनी नीली आंखों पर रख गई कि शबाना को लगे वो रोने लग पड़ी है। मगर शबाना जो जानती थी जन्नत ऐसे ही कर रही है, उसके डिम्पल वाली बात सुन हल्के से मुस्कुराई। जन्नत। शबाना इसका दुपट्टा चेहरे से हटाने की कोशिश करते साथ ही पुकारने लगी, जबकि वो इसको बच्चों की तरह बैठे देख खुश हुई बहुत थी। ठीक है तुम जाओ, लेकिन पहले मुझे यहाँ से इस मुराद शाह से बचाकर घर के रास्ते पर डाल दो। मैं खुद चली जाऊंगी, मगर इससे कोई बात नहीं करूंगी। जन्नत को मुराद का मीरपुर खास वाला लहजा अभी भी नहीं भूला था। जन्नत तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम हवेली कैसे जा सकती हो, वो भी मेरे बिना? जानती हो ना हम सब साथ में जाते हैं। शबाना को खुद पर रोना आया था कि आज वो कहाँ फंस गई। ठीक है फिर मैं कंवल के घर चली जाती हूँ, जैसे ही तुम वहाँ से फारिग होकर मुझे लेने आ जाना। जन्नत जो चेयर पर मुंह फुलाए बैठी थी, अब तहम्मुल के लहजे में बोली, ठीक है चलो फिर। शबाना ने दिल ही दिल में शुक्र किया था कि वो कहीं तो जाने के लिए मानी, जबकि दोनों नकाब की तरह दुपट्टे को अपने चेहरे के आगे करती कॉलेज से बाहर निकली। बेड़ा गर्क हो। अभी वो थोड़ा सा चलती कॉलेज से दूर ही हुई थी कि सामने ही दाता बख्श को काली बिल्ली की तरह इसका रास्ता काटते एक जन्नत मुंह से निकला। उससे कई तादाद में बड़ा था, लेकिन मुठियां भींचे वो खुद को पुरसुकून करने लगी। लो पहुंच गई तुम अपनी जगह और मैं अपनी जगह। शबाना के कदमों में सलाम। छोटी बीबी देखें दाता बख्श, अगर आप यहाँ मेरे पास अपने मालिक का कोई पैगाम लाए हैं तो मैं पहले ही बता दूं, मेरा कोई इरादा नहीं इनका पैगाम सुनने का। तो बेहतर होगा शराफत से इसको यहाँ से लेकर 9-2-11 हो जाए। जन्नत ने नाक सुखेड़े स्पॉट चेहरा बनाया। बीबी सरकार माफ़ी, लेकिन छोटे बाबा आपसे ही यहाँ इतनी दूर से मिलने आए हैं। उस खुद ब खुद हुआ। बाबा वो भूले नहीं थे जो कुछ आपने गाड़ी में कहा था, मैंने साफ बताया था छोटे बाबा को। इनको बहुत बुरा लगा, वो आपसे मिलने फिर भाग गए थे, मगर आप आई नहीं। हमें तो कल पता चला जब हवेली गए कि आप तो 1 हफ्ते पहले ही यहाँ से चली आई हैं। एक बार छोटे साईं से बात कर लें, वो बहुत उदास हैं। क्यों बात करें हम, वो खुद को समझता क्या है। जन्नत शायद डरती है उससे। जन्नत क्यों बात को बढ़ा रही है, जाने देना, और सारा वक्त यहाँ ही बर्बाद करना है तो बता दे मुझे। शबाना जिसके फ़ोन पर मुसलसल अकरम की कॉल आ रही थी, जन्नत को अब घूरते बोली,
ابھی اور کچھ کہتی کہ گاڑی کا ہارن سن جنت اپنے دوپٹے کو درست کرتی پیچھے کو پلٹی، جبکہ درخت کے نیچے کھڑی گاڑی کو دیکھ جنت نے آنکھیں چھوٹی کی۔ میں جا رہی ہوں، مجھے پتا چل گیا ہے مراد بھائی تجھ سے بات کیے بنا یہاں سے جانے والے نہیں۔ شبانہ داتا بخش مراد کو کی طرف جاتے دیکھ اب کہ جنت کی سرگوشی کرتے بولی، تو میری مان تو ابھی یہاں سے بات کر لے، اس سے پہلے کہ یہ پیچھے پیچھے حویلی میں چلے آئے۔ اور جنت اگر مراد بھائی شاہو حویلی میں آ گئے تو بیٹا وہاں وہ کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں، بہتر یہی ہے یہاں بات کر لے اور ان کو واپس میرپور خاص جانے دے۔ شبانہ جنت کے سامنے آنکھیں چھوٹی کرتی دیکھ آرام سے سمجھانے لگی تو جنت جو سکون سے کھڑی ہوئی تھی حویلی والی بات پر لرزی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی وہاں اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے کر تو بھائی سے یہاں بات کر، میں کافی شاپ سے ہو کر آتی ہوں، پھر تجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گی، شبانہ نے بولتے جیسے مشورہ دیا۔ تو جنت جو حویلی کی سوچ پر ہی ڈر گئی تھی فوراً سے سر ہلا گئی، جبکہ اس کے انداز پر شبانہ کو ہنسی آئی، لیکن وہ جنت کے سامنے ہنسنا نہیں چاہتی تھی۔ جلدی سے ہنسی کو چھپاتے وہاں سے آگے بڑھی۔ جنت مرتی کیا نہ کرتی والی حالت میں ایک لمبا سانس کھینچے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی مراد شاہ کی اور بڑھی، جبکہ مقابل اس کو اپنی طرف آتے دیکھ ہلکے سے مسکراتے پرسکون ہوا۔ وہ دھوپ کی کرنوں کو خود کی نیلی آنکھوں میں سمیٹے مراد شاہ کی گاڑی کے قریب آ کر گئی۔ مراد شاہ جو اسٹیئرنگ پر ایک ہاتھ رکھے روسے سے سگریٹ نوش فرما رہا تھا، اس کے شفاف چہرے کو دیکھ لبوں میں دھواں فضا میں بکھیر گیا۔ جنت دھواں کی مہک خود تک آتے دیکھ ناک سکڑ نظریں جھکا گئی، جس کا مطلب صاف تھا اس کو یہ بدبو بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ مراد نے بھرپور نظروں سے محبوب کا دیدار کیا اور گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے جیسے جنت شاہ کو بیٹھنے کا حکم دیا، وہ اندھوں کی طرح نظریں جھکائے کتابوں کو اپنے نازک ہاتھوں میں جکڑنے لگی۔ مراد شاہ کو اس کا ایسے خاموش رہنا ایک آنکھ بھی نہ بھایا تھا، جبکہ غصہ پل میں ماتھے پر چھایا، اور غصہ ایسے لاجواب تھا کہ بولنے کی بجائے غصے سے ہارن پر ہاتھ رکھا، جبکہ جنت جو سکون سے کھڑی تھی مراد شاہ کی اس حرکت پر حیرانگی سے کبھی ادھر دیکھے تو کبھی ادھر دیکھنے لگی، جبکہ ایک سانس بھرے غصے سے گاڑی کی طرف بڑھی، جبکہ جٹ ڈور کھولے دھڑ سے بیٹھی۔ جو بھی بات کرنی ہے جلدی سے کرے، یہ کوئی باغ نہیں میرا کالج ہے، یہاں کسی کو پتہ چل گیا نا مراد شاہ کو کسی سے فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے جنت آگے کچھ کہتی مراد شاہ نے گاڑی آگے بڑھاتے اس کی زبان پر بریک لگایا۔ ارے آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ جنت کی جان پر بنی، جبکہ آواز گلے سے مشکل سے نکلی۔ اس دن تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم اگلے دن ہی ساہیوال آنے والی تھی؟ مراد شاہ جنت کا سوال رد کرتے اپنی بات بولا۔ جنت جو جانتی تھی ابھی وہ کچھ بولی وہ پھر سے ویسے ہی غصہ کرے گا جسے اس دن آیا تھا، تو منہ پھلائے آرام سے باہر دیکھنے لگی، جس کا مطلب صاف تھا وہ اس کو بھی جواب دینے کے موڈ میں نہیں۔ پل میں گاڑی رکی تھی، مراد جنت کو ایک نظر دیکھے ایک دم گاڑی سے نکلا، تو جنت بھی دھیرے سے بنا دیر کیے گاڑی سے نکلی، جبکہ پارک کو دیکھ کر اس کا منہ بنا تھا۔ مقابل آنکھوں پر سکائی بلو کلر کے گلاسز لگائے ایک بھی پل ضائع کیے بنا آگے بڑھا، اس کا نرم مسلا ہاتھ جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا مضبوط ہاتھوں میں لے کر قید کرتے پارک کے اندر راہگیری پر چلا۔ جنت جو اس کے ساتھ مقناطیس کی طرح کھینچی چلی جا رہی تھی مشکل سے اپنا دوپٹہ ایک ہاتھ سے پکڑے ڈری تھی۔ اب بتاؤ کیا بول رہی تھی تم؟ اس کا ہاتھ ایک دم چھوڑ مقابل نے اس کو سامنے کیا، تو جنت کی سانس جیسے تھمی، وہ نیلی آنکھوں کو مزید بڑا کرتی مراد شاہ کو غور سے دیکھنے لگی، جبکہ مقابل اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے گلاسز اتارے اس کے قریب ہوا تو جنت کی حالت خراب ہوئی۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پر مزید درست کرتے جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ ہم نے تم سے گاڑی میں کچھ پوچھا تھا، مراد شاہ بے نیازی سے بولتے سختی سے جنت کو بازو سے دبا گیا۔ وہ پل میں گھبرائی تھی، وہ جنت تو مانو جیسے آواز ہی بند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر پارک میں دوپہر کے وقت کوئی بھی اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ شہر میں ہوتے ہوئے بھی اس کو پارک میں کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا، ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، مقابل نے اب کے غصے سے بولتے اس کی ملائم بازو پر ہاتھ پکڑ بڑھائی، جبکہ جنت کو لگا تھا جو اس کی حالت خراب ہے سانس لے گی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں پانی بھرا تھا، جبکہ نظریں ابھی بھی ویسے ہی جھکی ہوئی تھی۔ میں ابھی مراد آگے کچھ بولتا اس کی پلکوں سے آنسو بہتے اس کی گالوں پر بھگونے لگے۔ مراد کو لگا تھا جیسے اس کی سانس ٹوٹنے لگی ہو، جبکہ ایک پل بھی ضائع کیے بنا مقابل کے بازو کو چھوڑ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے مقابل اپنے سامنے اوپر کیا، جبکہ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو کو سمندر دیکھ مراد کی جان پر بنی۔ کیا ہوا؟ اب کے مراد پیار بھرے لہجے میں گویا ہوا تو جنت جو نظریں جھکائے رونے میں مصروف تھی اب کے مقابل کے بات سن بھیگی پلکوں کی باڑ اٹھا گئی۔ کچھ نہیں، جنت اس کو خود کے قریب دیکھ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس دن کے لیے سوری۔ ابھی جنت نے آنسو صاف ہی کیے تھے کہ مراد نے دھیرے سے بولتے بات کا خوبصورت آغاز کیا۔ جنت جو پلکیں جھکائے تھی
مقابل کی سرگوشی پر ویسے ہی بھیگی پلکیں اٹھا گئی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ جنت نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا کیونکہ وہ مراد کی جھیل جیسی آنکھوں میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جنت، میری محبت تمہارے لیے بہت پاک ہے۔ میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے میری محبت ناپاک ہو۔ اس دن میں بہت پیار سے تمہارے لیے گجرے لایا تھا اور دل نے چاہا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے تمہارے بالوں میں لگاؤں، لیکن اس دن تمہارا میرے بارے میں غلط سوچنا مجھے بہت برا لگا۔ لیکن داتا بخش نے مجھے وہ سب بتایا جو تم نے اس کو گاڑی میں بولا تھا، تو مجھے تب بھی بہت غصہ آیا۔ مراد نے بولتے محبت سے جنت کو دیکھا جو اس کی آخری بات پر گھوری سے نواز گئی، مگر جب داتا بخش نے سمجھایا کہ مجھے تمہاری بات سمجھنی چاہیے تھی، اگر تم اس دن ڈر گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی لڑکا ایسے کسی لڑکی کو دوپٹہ اتارنے کے لیے بولے گا تو وہ لڑکی ایسی گھبرا جائے گی، تو بس میں نے تبھی سوچ لیا میں تمہیں یقین دلاؤں گا کہ میری محبت تمہارے لیے کتنی پاک ہے۔ مراد محبت بھرے لہجے میں بولتے، اس کے شفاف گالوں پر آنسوؤں کے نشان دیکھ پوروں سے جنت کا دل دھڑکا گیا۔ جنت نے اپنا دل کو تیز رفتار پر سوار ہوتے محسوس کیا تھا، جبکہ گھبراہٹ اتنی بڑی کہ اس کو لگا وہ مقابل کے لمس سے اب بھیگ جائے گی۔ مراد شاہ کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں جنت، اور نہ ہی مراد نے کبھی کسی کو سوری بولا، چاہے کتنی بڑی غلطی کیوں نہ ہو۔ لیکن محبت نے مجھے یہ سکھا دیا ہے، محبوب کے سامنے ہمیشہ جھکنا پڑتا ہے۔ مراد جنت کے گال پیار سے چھوتے جیسے مسلسل کھو رہا تھا، جبکہ مقابل کی یہ بات سن جیسے برہان کو آیت کی یاد آئی تھی۔ وہ پل میں اپنی محبت پر حیران ہوا تھا، جبکہ خود کی سوچ کو جھٹ واپس سے چلتے LED پر نظریں جما گیا۔ میں ابھی مراد کچھ بولتا کہ فون کی گھنٹی پر بدمزہ ہوتے جنت کو چھوڑ فون کی طرف متوجہ ہوا۔ اسکرین پر اکرم کی کال آتے دیکھ منہ بناتے فون پک کیا۔ یار ٹائم دیکھ کیا ہو گیا ہے، کچھ تو شرم کر، لڑکیوں کو گھر بھی جانا ہے۔ شبانہ نے یہاں میرا سر کھا لیا ہے کہ آج میری وجہ سے جنت اور لیٹ ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے چھٹی ہوئے، اگر تھوڑی دیر تک یہ حوالی نہ پہنچی تو سلطان بھائی خود آ جائیں گے۔ جلدی سے جنت کو لے کر کالج کے باہر آ، ہم وہاں کھڑے تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ اکرم اپنی باتیں کہتے فون بند کر گیا، جبکہ مراد نے منہ بنا دے جنت کی طرف دیکھا جو اس کو اگنور کرتے درخت کو دیکھنے میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے یہ ظالم زمانہ بالکل بھی پسند نہیں، چلو ٹائم بہت ہو گیا ہے، تمہیں حویلی بھی پہنچانا ہوگا۔ مراد نے ایک آبرتے پہلی والی بات کہتے جنت کو دیکھا تو جنت مقابل کی بات سنتے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے چل دی۔ سنو، ابھی وہ کالج کے باہر پہنچے ہی تھے کہ جنت کا ہاتھ پکڑتے مقابل نے گاڑی سے اترنے سے روکا۔ جنت نے نیلی آنکھوں کو بڑا کرتے مراد شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میرپور خاص کب آنے والی ہو؟ محبت سے بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ 3 مہینے بعد، جنت جلدی سے بولی تاکہ مراد سے دور ہو سکے۔ ماشاءاللہ، یہاں تو سب لڑکیاں آن لائن بیٹھی ہوئی ہیں، لگتا ہے صرف کسی ایک کے میسج کا انتظار کیا جا رہا تھا، کوئی گروپ میں آ کر اسے میسج دے اور آن لائن یہاں شروع ہو جائے۔ اسمارٹ سب کو تیزی سے میسج کرتے دیکھ حیرانگی سے بولا۔ آئے جو عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تھی، فون پر میسج کی بیٹ سن جائے نماز رکھ آن لائن ہوئی، جبکہ سب کے میسج پڑھ کے مسکراتے ٹائپ کرنے لگی۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ ابھی کوئی بھی اسمارٹ کے میسج کا جواب دیتا کہ آج کے گروپ میں آمد سے سب نے حیرانگی اور شوق والے ایموجی سینڈ کیے، جس سے آج سمجھ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو آیت؟ ایمان نے جلدی سے اسلام کا جواب دیتے بات کا آغاز کیا، جبکہ باری باری سب کی طرف سے سلام کا جواب آیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ آج بھول کر ہماری گلی میں کیسے چلی آئی؟ آشیش جو پہلے ہی ناراض ہوئی پڑی تھی، آج سے طنز لہجے میں بولنے اور غصے والے ایموجی سینڈ کر گئی جو صاف اس کو ناراضگی بتا رہی تھی۔ آج برہان کہاں ہے؟ اس نے رات کے اس پہر تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ اب یاد آشی کو کوئی جواب دیتی، حیا نے بھی کہتے اپنا ہاتھ صاف کیا، جبکہ حیا کے میسج کے رپلائی میں سب نے ہنسنے والے ایموجی سینڈ کیے۔ یار یہ بات غلط ہے، کچھ تو لحاظ رکھو۔ آج اب شادی شدہ ہے، اس کو جیسے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا، اس کے لیے بھلا پڑھائی جائے بھاڑ میں۔ اب کے سارا نے جیسے اپنی موجودگی کا بتایا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا، یہ کہتے ہی آمنہ نے بھی منہ پھلانے والے ایموجی سینڈ کیے۔ آج جانتی تھی کہ سب کے اندر اس کو لے کر بہت غبار بھر گیا ہے۔ خاموشی سے سب کے میسج آج دیکھنے لگی۔ گائز بس کرو، اس میں آیت کی کیا کر سکتی ہے؟ برہان آیت کا شوہر ہے، یہ مت بھولو، اور ویسے بھی جان نہیں چاہتے آیت بھی لاہور آئے تو مطلب پھر وہ نہیں آ سکتی۔ اور کوٹھے پر اپنی فائل پر آفس میں کام کرنے گئی ہوئی تھی اور کام سے فارغ ہوئی تھی کہ انار کی طرف چلی گئی، کیونکہ اس کو فائل پر بھی انار سے کوئی مشورہ کرنا تھا۔ ہور کہاں ہے وہ؟ حیا ہور کے میسج دیکھ اپنی بات پوچھ گئی۔ انار کی طرف آئی ہوں۔ ہور حیا کا میسج دیکھ جلدی سے ٹائپ کر گئی۔ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا بھابھی جی، کیا کہا تھا میں نے کہ مجھے ایک بار پریشے سے ملنا ہے، لیکن نہیں، اکیلے ہی ان کے گھر چلے گئی۔ کیوں؟ کیا ایسا؟ میں بتا نہیں سکتا، نہ ہی میرا ملنا ضروری تھا۔ زر کو حد سے زیادہ غصہ آیا تھا۔ زر جو گروپ میں خاموشی سے سب کے میسج پڑھ رہا تھا، حیا کے سوال پر ہور کا جواب دے غصے سے گروپ سے آتے ہور کے ان باکس میں میسج کر گیا۔ ہور جو واٹس ایپ سے باہر نکل چکی تھی میسج کے فنکشن پر،
ایک بار بھی آن ہوئی، جبکہ زر کا میسج پر خود ہی مسکرائی۔ زر، میں کام سے انار کے گھر اچانک آئی ہوں، اور دوسری بات، پریشے یہاں نہیں ہے، وہ اپنے بابا کے ساتھ گاؤں گئی ہے۔ انار سے پوچھا تھا میں نے پریشے کا، باقی وہ 3 دن بعد واپس آ جائے گی، تب یونی میں بات کرنا، اوکے؟ ہور نے تیزی سے جواب دیتے جیسے بات ختم کی۔ سوری، میں ایسے ہی بھڑک گیا۔ زر پر سکون ساتھ جلدی سے بول گیا، جبکہ ہور آف لائن ہو چکی تھی۔ زر واپس سے گروپ میں داخل ہوا، جبکہ سرحان جو ہور کو میسج کرنے والا تھا گروپ میں سب کو باتیں دیکھ میسج پڑھنے لگا۔ حسن، کیا کر رہا ہے تو؟ ایان جو لیپ ٹاپ پر آفس کی فائل پر کام کر رہا تھا، حسن کو صوفے پر ہنستے دیکھ سرسری سا بولا، لیکن حسن نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ ایان واپس سے کام میں مگن ہوتا، فون کی بیٹ ہوتے دیکھے ایک نظر حسن کو دیکھ فون آن کر گیا، جبکہ گروپ میں اتنے میسج دیکھ حیران ہوا وہ سمجھ نہ پائے۔ سب سے پہلے میسج پڑھے کہ گروپ میں داخل ہونے کی نیوز بتائے۔ آیت کیسی ہو؟ سرحان جو سب کے میسج پڑھ اگنور کر رہا تھا، آیت کا سلام دیکھ مقابلے ٹائپ کرتے اپنی موجودگی بتائی، جبکہ آیت جو بس خاموشی سے میسج پڑھ رہی تھی۔ سرحان اپنے دوست شاہ کا میسج دیکھ ہلکے سے مسکراتے تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ میں ٹھیک شاہ۔ ابھی وہ شاہ لکھتی کہ ٹائپ کرتے ہاتھ رکتے، وہ آپ لکھ سینڈ کر گئی۔ سرحان جو دل سے خوش ہو گیا تھا، آیت کا جواب دیکھ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ٹھیک، تم لاہور کب آ رہی ہو؟ سرحان جو آیت کا ہر پل سوچتا تھا اب کہ جلدی سے پوچھ گیا، کیونکہ جب سے آیت کی شادی برہان سے ہوئی تھی وہ ایک بار بھی لاہور نہیں کی تھی۔ سرحان نے کئی بار سوچا برہان سے بات کرے گا، لیکن اکرم کے منع کرنے پر سرحان خاموش ہو گیا، کیونکہ اکرم چاہتے تھے برہان جیسے چاہتا ہے آیت کو ویسے ہی اس کے ساتھ رہنے دو۔ اکرم چاہتے تھے آیت برہان کے ساتھ زندگی جینا سیکھے۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی۔ جیسے ہی آیت نے یہ جواب سینڈ کیا، تقریباً گروپ کے سب لوگوں نے غصے والے ایموجی سینڈ کیے۔ ماضی، ٹھیک ہے، دل لگا کر پڑھائی کرنا پتا ہے کیوں کہا؟ مراد نے ویسے ہی جنت کو نیلی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا، جبکہ مقابل کے سوال پر جنت ناسمجھی سے سر ہلایا۔ کیونکہ میں خود پڑھائی پر ٹاپر ہوں اور چاہتا ہوں ایسے ہی تم بھی بنو اور آگے چل کے ہمارے بچے بھی ذہین ہو۔ مراد جو جانتا تھا جنت کو پڑھائی سے کتنی نفرت تھی، دل میں ہنستے معنی خیز لہجے میں گویا ہوا، جبکہ اس کی بات سن جنت کو لگا تھا جیسے کوئی دھماکہ کیا تھا۔ کیا مصیبت! برہان مراد کی بات سن کہکا لگاتے زندگی سے بھرپور مسکرایا تھا۔ اپنے فون پر مسلسل بیٹ ہوتی دیکھ غصے سے فون اٹھایا تاکہ بند کر سکے، جبکہ جیسے یاد کے میسج دیکھے مقابل سامنے کا نظارہ جو ویڈیو میں چل رہا تھا بند کرتے جیسے سنجیدہ ہوا، جبکہ گروپ میں داخل ہوتے سب میسیج کو چھوڑ صرف آیت اور سرحان کے باتوں پر غور کیا۔ آیت، یہ ٹھیک بات نہیں یار، اندازہ بھی ہے تمہارا تمہاری پڑھائی سے نقصان کتنا ہو رہا ہے؟ سارا منہ بناتے سنجیدہ ہوئی۔ آئی نو گائز، پر فکر نہیں کرو، میں یہاں آن لائن لیپ ٹاپ پر پڑھ لیتی ہوں اور میں سب سے رابطے میں ہوتی ہوں۔ وہ برہان بہت بیزی ہے، اس کا کام کیا ہے تم سب کو پتا ہے، جلدی ہی لاہور آؤں گی انشاءاللہ۔ آج چاہتی تو نہیں تھی کہ برہان کے بارے میں کوئی بات کرے، لیکن ابھی سب کی نظروں میں وہ برہان کو گرانا نہیں چاہتی تھی۔ جیسے بھی تھا اس کی زندگی برہان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور وہ چاہ کر بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھو شوہر کی سائڈ لی جا رہی ہے، وہ بھی سرے عام۔ عاشی تو تب چکی تھی جبکہ برہان دل سے خوش ہوا تھا۔ سلام سب کو، برہان آگے میسج پر رپلائی کرتے بولا تو آج برہان کو اون دیکھ حیران ہوئی تھی۔ یہ ابھی آیا تو نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے کام کے دوران ہی گروپ میں چیٹ کرنے لگ پڑا ہے؟ آیت نے دل میں سوچا تھا اس سے پہلے کہ وہ میسج ٹائپ کرتی۔ آتی کال کو دیکھ کچھ سوچتے ہوئے فون پک کری گئی۔ کیسی ہو؟ اسلام کے بعد آیت فون کان سے لگائے روم کے ٹیرس پر جو موجود تھا نکل کر چلی آئی۔ میں ٹھیک ہوں، کوشش کر رہی ہوں، آپ بتاؤ ابھی آپ کیسی ہو اور آپ ساہیوال کب آؤ گی؟ نادیہ جو جے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائی بولی، جبکہ آنکھوں میں سرد مہری اداسی سے بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھیں ایسے بے رنگ تھی جیسے جان اس کے اندر ہو۔ نادیہ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا میری جان؟ آئی جو اس کی آواز سن سمجھ چکی تھی اب کہ اس کی بات کو اگنور کرتے ایک سانس ٹھنڈی ہوا میں دھرتے بولی ٹھیک۔ الفاظ جیسے سانس چھوڑنے لگے۔ نادیہ نے مشکل سے سانس کھینچا تھا، جبکہ آنکھیں بنا بولے بھی پھر سے برسی تھی۔ وہ بے دردی سے آنسوؤں کے اپنے اندر بڑھنے لگی۔ آئی جو فون کان سے لگائے غور سے سن رہی تھی، اس کی دبی دبی سسکی سن سب کچھ سمجھ گئی۔ نادیہ، آیتاپی، یہ محبت ایسی اتنی درد والی کیوں ہے؟ آیت کچھ بولتی نادیہ ویسے ہی جان نماز پر بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے بہتے آنسوؤں میں بولی۔ آیت کا دل جیسے تکلیف میں آیا تھا، وہ کیا جواب دے، پریشان ہوئی تھی۔ نادیہ مدرسے جاتی ہو؟ آیت نے ایک بار پھر تقاضا موضوع بدلتے جیسے اس کا دھیان دوسری طرف لگانے کی کوشش کی۔ جاتی ہوں انہی رستوں سے جن سے پہلے جاتی تھی، نادیہ دھیرے سے بولی جو آیت مشکل سے سن پائی۔ کیا مانیرم کو لینے یوں نہیں آتا ہے؟ آیت جان گئی تھی بات کیے بنا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جبکہ آیت کے سوال پر بہتے آنسوؤں سے نادیہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ مجھے نہیں پتا آپی، کیونکہ میں نے وہ یونی چھوڑ دی۔ نادیہ نے درد سے آنکھیں بند کی تھی۔ بند آنکھوں سے کتنے آنسو گرے تھے وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔
میں چاہ کر بھی مان کو دل سے نہیں نکال پا رہی ہوں آپی، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ آپ نے تو کہا تھا اللہ کے نزدیک ہو جاؤ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آیت آپی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے جو اللہ مجھ سے راضی نہیں ہو رہا۔ نادیہ جو اپنے ہی دھن میں بولنے لگی تھی، آج بے بسی سے سننے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آج کو درد ہوا تھا، وہ ہر پل نادیہ کے لیے دعا کرتی تھی کہ وہ مان قبول اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے، لیکن یہ قسمت۔ نادیہ، اوپر والا اپنے بندے سے کبھی ناراض نہیں ہوتا میری جان، مان کو چھوڑو اس کے حال پر، دل سے اللہ کو پانے کی کوشش کرو۔ اگر تم چاہو گی تو تمہارا دل اس کو بھول پائے گا، جب تک تم اس کے بارے میں سوچتی رہو گی تب تک تمہیں مشکل ہوگی۔ آیتاپی ایسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں کتنی کوشش کرتی ہوں مان کو بھولنے کی، لیکن بچپن سے اس کو دل میں رکھا، وہ احساس ختم نہیں ہو رہا۔ نادیہ تکلیف میں تھی، آنکھوں میں جیسے آنسوؤں میں مزید تیزی آئی تھی۔ آپ نے کہا تھا خود کو اللہ پر چھوڑ دو، دل خود بخود پرسکون ہو جائے گا، مجھے یقین ہے ایک دن سب ٹھیک ہوگا، شاید سکون مل جائے مجھے، لیکن یہ جو درد ہو رہا ہے وہ کب ٹھیک ہوگا؟ آیتاپی، آپ نے کہا تھا اللہ کو پانے کی کوشش کرو، دیکھو اللہ کو پانے کے لیے خود کو ان راہوں پر چھوڑ گئی ہوں۔ میرے لیے جو رشتہ آیا تھا میں نے اللہ پر خود کو چھوڑتے قبول کر لیا ہے۔ نادیہ، جس کی آنکھیں بہتی چلی جا رہی تھی، یہ بات بولتے وہ فون کان سے لگائے اس طرح سے جائے نماز پر بیٹھی لیٹی۔ اب جو بھی ہوگا مجھے منظور ہوگا، میں نہیں جانتی آگے زندگی میں کیا ہوگا، لیکن ٹھیک ہے، میں اپنے ماں باپ کی بدنامی کا بوجھ تو کم کر دوں گی۔ میری وجہ سے بہت باتیں سنی تھی نا انہوں نے، اور ویسے ہی جیسے شبانہ خالہ کو ان لوگوں نے سنائی تھی۔ آج جو خاموش ہو چکی تھی، نادیہ کی باتیں سن کالی سے آنکھوں میں آنسو بہتے جیسے درد کو محسوس کر گئی۔ میں ٹھیک کیا نا شادی کا فیصلہ؟ نادیہ جس آواز میں رونے کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی مشکل سے بات کرتے بولی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، مجھے تو کسی نے بھی نہیں بتایا، لیکن نادیہ میں تمہارے لیے خوش ہوں، تم زندگی میں آگے بڑھنے لگی ہو، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ نے تمہارے لیے بہت بہترین سوچ رکھا ہوگا جو تمہیں ضرور ملے گا۔ اتنے دل سے دعا دے نادیہ کے لیے، جبکہ نادیہ جو روتے ہی جا رہی تھی آج کی بات سن آنکھوں کو بند کر گئی۔ اب شادی پر آؤ گی نا؟ نادیہ نے بند آنکھوں سے پوچھا۔ ضرور میری جان، آج تیزی سے بولی۔ لو جی، بیوی نے گروپ میں حاضری دی تو شوہر بھی پیچھے ہی گروپ میں آیا۔ آشی تو پہلے ہی تیار تھی، جبکہ باقی سب نے بھی برہان کے سوال پر ایموجی سینڈ کرتے اپنے تاثرات ظاہر کیے۔ برہان جو جانتا تھا ان کو ایسے بھڑکتے دیکھ ہلکے سے مسکراتے ڈمپل کو گہرا کر گیا۔ جانتا ہوں بہت ناراض ہو تم سب، لیکن تم لوگ بھی تو سمجھو، آخر میں نے آج سے اتنی جلدی شادی کیوں کی؟ کیونکہ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اب شادی کے بعد اس کو اگر تم لوگوں کے پاس چھوڑنا تھا تو مجھے پھر شادی نہ کرتا۔ برہان نے تیزی سے ٹائپ کرتے سب کیز زبان پر بریک لگائی، جبکہ زر جو واپس گروپ میں داخل ہوا تھا برہان کے میسج دیکھ میسج ٹائپ کرنے لگا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے میرے بھائی، میں تمہارے ساتھ ان لڑکیوں کی عادت ہے ایسے ہی بولنا۔ زر جانتا تھا اس کے ایسے کہنے سے گروپ میں مجھے سب لڑکیوں کو آگ لگے گی، پھر بھی بولا۔ میں گروپ میں آتے ہی آیت کو آف لائن ہو گئی تھی۔ برہان اپنا میسج سینڈ کرتے آیت کے ان باکس میں گئے تو دیکھا وہ آف لائن ہے۔ مقابل کو غصہ آیا تھا، جبکہ غصے سے وہ اٹھتے کیمرہ بند کرتے باہر نکلا تھا، جبکہ زر کے ایک میسج سے گروپ میں جنگ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے آپ ہی، میں آپ کا انتظار کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں شبانہ خالہ لوگوں نے بھی سے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ نادیہ جائے نماز پر اٹھتے بیٹھی تھی۔ ہاں آئی جو ابھی بولنے ہی لگی تھی، ٹیرس پر ٹہلتے سرسری سی نظر لان میں ڈالی تو برہان پھر سے لان کے دوسرے حصے میں آتے ٹھٹکی۔ یہ گھر کب آیا اور وہاں یہ جاتا ہے؟ آیت کے من میں سوال اٹھے تھے، جبکہ تبھی برہان نے نیلی آنکھوں پر اٹھاتے وہ آیت کو ٹیرس پر کھڑا دیکھ غصے سے نارمل ہوا تھا، جبکہ تبھی آیت نے نظروں کا زاویہ بدلتے نادیہ کو بائے بولتے فون بند کرتے اندر گئی تو برہان بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتے گھر میں داخل ہوا۔ سائیں، خبر ایک دم سچی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو سائیں آپ خود پوچھ لیں، میں اس کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ سلطان شاہ کے خاص آدمی نے دور کھڑے آدمی کو ہاتھ سے اشارہ کرتے بلایا تو وہ سر جھکائے ہاتھ جوڑے سلطان شاہ کے سامنے ہوا۔ جو کچھ تم نے دیکھا ایک ایک بات بتاؤ۔ سلطان شاہ جو ابھی سوچ رہے تھے کہ پاس بیٹھے صفدر شاہ نے ایک نظر غور سے اس آدمی کو دیکھنے بولنے کا کہا۔ سائیں، میں 2 مہینے پہلے اپنے کھیتوں سے باہر نکلا تھا کہ میں نے دیکھا دوپہر کے ٹائم 2 آدمی سامنے والے کھیت درختوں کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران ہوا یہ کون آدمی ہے؟ ایک آدمی تھا جس کو پہلے کبھی میں نے میرپور کے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا، لیکن جو ساتھ والا شخص تھا وہ اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس شخص نے پانی پینے کے لیے چہرہ ہٹایا تو میں اس کو دیکھ کر پہچان گیا، وہ داتا بخش ہے۔ سائیں، داتا بخش کو کون نہیں جانتا؟ وہ ہمارے میر سائیں مراد شاہ کے خاص آدمی تھے، اس کو ایک نظر میں دیکھ کر پہچان گیا۔
اس سے پہلے میں ان کے پاس جاتا داتا بخش نے مجھے دیکھ لیا اور تیزی سے اٹھتے اپنے ساتھی کو لیتے وہاں سے بھاگنے گنے کے کھیتوں میں گھس گیا۔ سلطان جو خاموش بیٹھے سن رہے تھے مٹھیوں کو بھیج گئے۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر تم نے 2 مہینے پہلے داتا بخش کو دیکھا تھا تو پھر یوں بکے کیوں نہیں آئے یہاں پر؟ 2 مہینوں بعد تمہیں کیوں یاد آیا؟ صفدر شاہ کا بس نہ چلا، سامنے کھڑے اس کسان کو مار ڈالتے۔ معافی سائیں، میں تبھی آنا چاہتا تھا، ایک بار آیا بھی تھا یہاں پر، مگر سرکار یہاں حویلی میں جب آیا تو پتہ چلا برہان سائیں آئے ہیں۔ میں ان کو بتانے لگا، لیکن پھر سوچا نہیں کہ داتا بخش کی خبر میں صرف بڑے سائیں کو بتاؤں گا۔ غریب کسان نے ہاتھ ویسے ہی جوڑتے نظریں نیچے رکھتے بات مکمل کی۔ اچھا کیا جو تم نے برہان کو کچھ نہیں بتایا۔ تم جاؤ، اگر پھر اس کو دیکھو تو کہیں تو فون کرنا۔ رحیم، اس کو میر خاص نمبر دو۔ سلطان شاہ نے ویسے ہی بیٹھتے 2 ٹوک بولا تو رحیم نے جلدی سے سر ہلاتے حکم مانتے اس آدمی کو لیتے وہاں سے گیا۔ بھائی صاحب، میں بتا رہا ہوں، داتا بخش کو میں خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ میں اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کو اتنی دردناک موت دوں گا کہ سالوں اس کا پورا خاندان اس آگ میں چلے گا۔ میں داتا بخش کو گھر والوں کو بھی چھوڑوں گا نہیں۔ اور ویسے ہی جیسے اس نے ہمارے مراد شاہ کو مارا تھا، ویسے ہی اس کے سامنے پہلے اس کے گھر والوں کو ختم کروں گا جیسے میری بہن کو ختم کیا تھا۔ ویسے ہی اس کے بچے تڑپنے لگیں گے جیسے ہمارے بچے تڑپے تھے۔ صفدر شاہ کو 11 سال پہلے کا جیسے ہی مراد شاہ کی موت کا واقعہ یاد آیا، وہ جیسے آگ پر جلنے لگے تھے۔ بس نہیں چلا تھا ابھی داتا بخش کو ختم کر دیتے، جبکہ صفدر شاہ کی باتیں سلطان شاہ کی آنکھیں بھری تھی اور ویسے ہی مٹھیوں کو بیچے خود کے غصے کو دبا رہے تھے۔ صبر کرو صفدر، دیکھو وقت کی ہوائیں واپس بدل رہی ہیں۔ داتا بخش، وہ داتا بخش جو کبھی اس حویلی کا خاص آدمی نہیں مراد کا دوست تھا، جس پر ہم سب نے کتنا یقین کیا تھا، دیکھو اوپر والا وہ وقت جیسے واپس لا رہا ہے۔ آج کتنے سال بعد داتا بخش کے زندہ ہونے کی خبر سن میں خوش ہوا ہوں کہ چلو جہاں بھی صحیح داتا بخش زندہ تو ہے، تاکہ اس کو موت ہم لوگ دیکھ سکیں۔ پھر کیا ہو گیا اگر وہ میرپور خاص آ کر ایک بار بچ کر نکل گیا؟ کتنی دیر وہ ہم سے بچ سکے گا؟ جلدی ہمارا سامنا داتا بخش سے ہوگا، پھر دیکھیں گے وہ کیا کرتا ہے۔ سلطان شاہ بولتے اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ صفدر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اتنی نفرت؟ کیا مراد چاچو کو مارنے والا داتا بخش ہے؟ برہان شاہ شاکڈ ہوا تھا سلطان شاہ اور صفدر شاہ کی باتیں سن۔ برہان جو ابھی میں آیا تھا، جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوا گاڑیوں کو دیکھ سمجھ گیا کہ سلطان شاہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ ان کو سلام کرنے کے لیے چلا آیا، مگر جیسے ہی وہ آیا صفدر شاہ کی باتیں سن حیران ہوا، جبکہ سلطان شاہ کی بھی وہی باتیں سن وہ شاکڈ ہوا۔ اگر داتا بخش نے مراد چاچو کو مارا ہے تو وہ کیمرہ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اور وہ اس نے مجھے سب کو چھوڑ مجھے کیوں دیا؟ کیا ہے ایسا جو نظر نہیں آ رہا لیکن آس پاس ہی ہے؟ پرانا لمبے لمبے ڈگ بھرتے واپس اپنی گاڑی تک آیا اور پوری طرح الجھ چکا تھا۔ اس سے پہلے سلطان انکل یا کوئی اور داتا بخش تک پہنچے مجھے اس کو ڈھونڈنا ہوگا، اور اس سے پہلے مجھے اس کیمرے میں موجود ساری ویڈیوز دیکھنی ہوں گی تاکہ پتہ چل سکے آخر بات کیا ہوئی تھی۔ برہان نے تیز دماغ سے کام لیتے سوچا اور گاڑی میں واپس بیٹھتے حویلی سے گیا۔ اف یار، آج کا دن بہت بڑا تھا، میں بہت تھک گیا۔ یونی میں بھی یہ سر لوگ سکون کی سانس لینے نہیں دیتے۔ علی سب لڑکوں کی چیئر پر آرام سے بیٹھے دیکھ ناراض ہونے والے انداز میں بولا، کسی کو پتا ہے اگلے ہفتے کیا ہے؟ اسمارٹ جو پہلے کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا سب کو بیٹھتے دیکھ علی کی بات اگنور کرتے بولا، جبکہ اسمارٹ کے لٹکے منہ کو دیکھ سب کی جیسے فکر میں آئے۔ کیا ہے اگلے ہفتے؟ جو تمہارے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ایان چپس کا کینٹین والے کو بولتے آیا تھا کہ اسمارٹ کی بات سن چیئر پر بیٹھتے ہی پوچھنے لگا، کیا حال ہے تم سب لڑکوں کا؟ حیا سب لڑکیوں کو ساتھ ایک دم سب لڑکوں کو پر ناز ہوئی تو سب لڑکے چیئر کو خالی کرتے، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی، جبکہ اپنے لیے دوسری ٹیبل پر چیئر لیتے ساتھ ہی بیٹھے۔ کیسا رہا آج کا دن تم سب کا؟ ہمارا دن تو بہت خوبصورت تھا، لیکن ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے تم سب کا کچھ خاص نہیں؟ عاشق کی زبان خاموش ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسمارٹ کو ایک نظر دیکھ سمجھ گئی تھی، جبکہ آنکھوں میں ہی اس کو گھورا۔ میرا دن تو اچھا تھا، ان سب کا مجھے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ خیر اسمارٹ بتاؤ نا، ایک ہفتے بعد کیا ہے؟ حسن ایان کا جوان چڑھا تو اسمارٹ کو مخاطب کیا جو پوری طرح خاموش ہوا بیٹھا تھا۔ ایک ہفتے بعد ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، کسی کو بھی یاد نہیں؟ ارے میں تو بھول ہی گیا، کسی کی گرل فرینڈ ہوگی تو ہی پتا ہوگا نا۔ اور رہی بات ان لڑکیوں کی، تو اسمارٹ جو خاموش تھا اپنے پھٹے مائک کی چلا، مجھے پتا ہے ان کا بھی یہاں کچھ نہیں ہونے والا، ان کی بات کرنا بیکار ہے۔ اسمارٹ نے دودھ میں سے مکھی کی طرح سب کو باہر پھینکا۔ ہیلو، کوئی حد بھی ہے تمہاری یا نہیں؟ آیا جو پاس ہی بیٹھی تھی ایک دم اسمارٹ کی بات سن کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اسمارٹ کے سامنے ٹیبل پر ہاتھ مارتے بولی، جس سے سب لڑکے پل کے لیے ڈرے، کیا مطلب ہے تمہارا ہم لڑکیوں کی زندگی ایسے ہی بیکار ہے؟ آیا جو غصے میں آ چکی تھی، اس کو دیکھ کر آشی بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور کمر پر ہاتھ رکھنے لڑنے کے لیے تیار ہوئی، جبکہ
बाकी लड़कियां भी मिनमिनाते घूरने लगी। हमारी जिंदगी में कोई हो या ना हो, तुम सब लड़कों की कुछ बोलने का हक नहीं। और वैसे भी तुम अपनी बात करो, वैलेंटाइन डे पर तुम क्या करोगे? हसन और अली स्मार्ट की इज्जत अफजाई होते देख मुश्किल से रोकते। असद अयान शहरयार को घूरने पर मजबूर कर गए, जबकि वो सब भी मुश्किल से कंट्रोल किए हुए थे। लड़की तो तुम्हारे पास नहीं, ऐसे करना, तुम फूलों की रेडी यहाँ यूनी के बाहर लगा लेना। इन गुलाब के फूलों के बहाने ही सही, लड़कियां तुम्हारे पास तो आएंगी। फिर कभी ऐसी बात हम लड़कियों के लिए ना की। हयात दो टोक बोलते रुकी नहीं थी, बैग लेते वहां से गई तो आशी भी खा जाने वाली नजरों से घूरते गई। जैसे ही सब लड़कियां महफिल छोड़ वहां से गई, सबके एक साथ जिंदगी से भरपूर क्या क्या गूंजे, जबकि स्मार्ट के रोने वाला मुंह बना। जर जो सारी बात से लाइल था, एक अब की बार आईब्रो चुकाकर अयान को देख बैठा, जबकि स्मार्ट का मुंह बना देख हैरान हुआ, खुश हो गया इतनी इस अफजाई करवा के। हसन जिसकी हंसी नहीं रुक रही थी, मुझे लगता है आज पूरी तरह स्मार्ट समझ गया कि कौन सी बात लड़कियों के सामने करनी है और कौन सी नहीं। शहरयार ने हंसी को कंट्रोल करते जैसे समझाया, क्या हुआ, कोई मुझे भी बताओ। जर इनको ऐसे हंसते देख स्मार्ट को बोलते देख खुल जा, इसको भी बता दो ताकि ये भी कह के लगा ले। स्मार्ट तब कर कहते वहां से वॉकआउट कर गया। तो एक बार फिर अली हसन के गहके गूंजे, जबकि असद ने पास बैठते जर के गोशगुजार सारी बात उतारी। साईं, हमें माफ़ कर दो, हम फिर कभी किसी को मारने की कोशिश नहीं करेंगे, खुदा का वास्ता है, हमें इस बार माफ़ कर दो। वो आदमी तकरीबन अब रोते हुए बोला, क्योंकि इसको मौत से खौफ आया था, वो मरना नहीं चाहता था। जबकि इसके साथ वाला आदमी भी हाथ जोड़े कभी इधर देखे तो कभी उधर देख रहा था। बॉस, क्या करना है इन दोनों का? काशिफ बुरहान को आराम से गाड़ी में बैठे देख करीब आते बोला, जबकि हाशिम भी खामोश खड़ा अपने बॉस को हुक्म का मुंतजिर था। वही करना जो सबका आज तक करते आए हो। अगर ये दोनों अपनी जुबान नहीं खोल रहे तो इनके साथ इनके घर वालों को भी खत्म कर दो। बुरहान जो गुस्से से लाल हुआ पड़ता मुसलसल सिगरेट फूकते सख्त भारी आवाज में बोला, ताकि वो दोनों गुंडे भी सुन ले। साईं, ऐसा जुल्म ना करें हम पर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी कोई गलती नहीं। एक गुंडा जो रो रहा था अपने आंसू साफ करते घबराते तेजी से बोला, अच्छा, जब तुम लोगों ने इतने मासूम लोगों को चंद पैसों के लिए मार डाला, तब इनके छोटे छोटे बच्चों का एहसास नहीं था? इन सब का क्या होगा जब इनके बाप का साया इनके सर से न होगा? हाँ, कोई जवाब है इसका? हाशिम, जो इन गुंडों को करीब हुआ खड़ा था, गुस्से से एक बार फिर मारते पूछा, जबकि बुरहान जो सामने गाड़ी में बैठा हुआ एकदम गाड़ी से उतरा। काशिफ, सख्त लहजे में पुकारते बुरहान ने गन पकड़ाते इसको लोड किया, जबकि सामने जमीन पर बैठे गुंडे की जान पर बनी। आखिरी बार पूछूंगा, इस दिन साहिवाल में मुझे मारने के लिए किसने पैसे दिए थे? बुरहान गन को रोते वाले गुंडे पर करते उसको दूसरे हाथ से बालों से पकड़ते धड़ा ठा। तभी शाम के सुनसान खामोश में हर तरफ गोली की आवाज़ गूंजी। परिंदे जो शाम के साए गहरे होते वापिस अपने घोंसलों में बैठ चुके थे, गोली की आवाज़ से डरते उड़े थे। जबकि जिस गुंडे को बुरहान ने बालों से पकड़ा हुआ था, डर आंखों खोलकर जिंदा देख जैसे कुछ सुकून में आया था। जबकि दूसरी तरफ अपने साथी को दूर बेआवाज़ पड़े देख खौफ से एक बार फिर बढ़ा। यहाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। और वो समझा वो यहाँ से भाग जाएगा। बुरहान इसको अपने साथी को देखते देख चबाते घूरते बोला, अब तुम्हारी बारी, अगर सच नहीं बताओगे तो यही हाल होगा। बुरहान ने एकदम इसको छोड़ गन को फिर लोड करते अपने इस पर ताना, सही में सब कुछ बताता हूँ, खुदा के वास्ते मुझे मत मारो। उस दिन साहिवाल में आपको मारने के लिए हमें किसी ने पैसे दिए थे। कहा गया था जैसे ही आपके घर से निकलो तो रास्ते से ही मार दिया जाए, लेकिन इससे पहले आपको मारते आप वहाँ से दूसरे से रास्ते पर चले गए जहाँ पर रात को पुलिस का पहरा होता है। लेकिन हम लोग इसी रोड पर इंतज़ार करने लगे, मगर जब रात के 3 बजे आप वापस वहाँ आए तो हमने सोचा अभी आपका काम तमाम कर दें। लेकिन उस वक्त आपके साथ वापसी पर शायद कोई साथ था। लेकिन हमारे बॉस ने कहा कोई भी हो आपको मारने का काम ख़त्म करके ही आए। तो बस हम फिर कोशिश करी, लेकिन वहाँ आपकी गार्ड्स की गाड़ियाँ आ गई। नाम बताओ अपने बॉस का। पुरानी इसको बकवास को सुन तैश में आया तो चबाते गुस्से से लहजे में बोला, असलम शाह। गुंडे ने डरते डरते घबराते धीरे से बोला, जबकि असलम शाह नाम सुनते बुरहान साकित हुआ। बॉस, आप ठीक हैं? काशिफ जानता था किसी अपने के बारे में ऐसा सुन कैसा लगता है, तो फिक्र से पूछा, जबकि हाशिम भी बुरहान के पीछे खड़ा हुआ। मैं ठीक हूँ, ऐसे करो इस आदमी को जाने दो, बल्कि ऐसे करो अस्पताल ले जाओ और इलाज करवाओ, फिर कुछ पैसे देकर इसको और इसके घर वालों को किसी दूसरे शहर भेज दो ताकि असलम शाह को इस नुकसान का ना पहुंचा सके। असलम शाह? बुरहान गुस्से से लाल होते खुद से बड़बड़ाया। काशिफ जो इसके आदमी को लेकर जा चुका था अब के बुरहान को सोचते देख पूछा। तो बुरहान जो खामोश सा सोचना चाहता था, सोच कर झटकते हाशिम की तरफ देखा, जिसका मतलब था बोलो। सर, पहले आदमी को आपने ऐसे ही ख़त्म कर दिया, जबकि दूसरे को मारा भी नहीं और इसका इलाज करवाने दूसरे शहर भेजने का बोल दिया।
ایسے کیوں؟ ہاشم ہمیشہ ہی برہان کے انداز کو دیکھ الجھ جاتا تھا، جبکہ مقابل آرام سے سگریٹ کی ڈبی نکالتے منہ میں دبائے۔ اس سے ہاشم کیونکہ جس کو مارا وہ ہم سے ڈرا نہیں تھا، وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اور یہ دوسرا آدمی برہان سگریٹ کا گش لگاتے چھوڑتے پھر سے بولا، اور یہ آدمی اپنے بچوں کی خاطر ڈر رہا تھا، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایسے کام اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ نہ بھی بتاتا تو میں اس کو مارتا نہیں، کیونکہ فیملی کیا ہوتی ہے مجھے اچھے سے پتا ہے، سمجھے؟ برہان تفصیل جواب دیتے گاڑی کی طرف ہے تو ہاشم بھی مسکراتے جلدی سے گیا۔ کیا کرو اس ویلنٹائن ڈے پر؟ کیا شہریار کو اپنے دل کی بات بول دوں؟ آشی جو ساری رات سوچتی رہی ویلنٹائن ڈے کے بارے میں۔ اب یونی میں بھی وہی حال تھا، جبکہ ابھی کینٹین سے نکل سیدھی کلاس روم میں آ بیٹھی اور پوری طرح سوچ میں گم ہوئی پڑی تھی، جبکہ سر اپنا لیکچر دینے میں مصروف تھی اور وہ بے خبر سی شہریار کے خیالوں میں۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ آمنہ جو آشی سے پچھلی چیئر پر براجمان تھی، اس کے کندھے پر پوری قوت سے مکہ مارتے اس کو درد دے گئی، جبکہ آشی اس کا کندھا درد کرنے لگا تھا۔ اونچی آواز میں بولتے سامنے موجود سر کو بھی حیران کر گئی، جبکہ کلاس میں موجود سب اسٹوڈنٹ نے نظریں آشی پر ٹکائی۔ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل شہریار کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے تو شہریار نے غصے بھرے انداز میں آشی کو گھورا تھا۔ اچھا ہوا اس کے ساتھ بہت بن رہی تھی نا حیا کے ساتھ۔ اسمارٹ تو بہت خوش ہوا تھا آشی کلاس سے باہر جائے۔ سر نے ایک بھی موقع دیے بنا اس کو کلاس سے باہر جانے کا حکم دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آشی اور آمنہ کو کلاس سے باہر جانا پڑا۔ سکون مل گیا تجھے ایسے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر کے؟ جیسے ہی وہ دونوں کلاس سے باہر آئیں، آمنہ غصے سے آشی کو بازو سے پکڑتے سامنے کر گئی۔ واہ بلے بلے کیا بات ہے تیری چڑیل، الٹا چڑھ کر توال کو ڈانٹے، غلطی بھی تیری اور بے وقوف بھی تو۔ لیکن دیکھو مجال میڈم کی ڈانٹ بھی مجھے ہی رہی ہے۔ آشی جو شہریار کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی تھی، اب کہتے اس کو آڑے ہاتھوں لیتے کمر کس چکی تھی۔ بے وقوف بھی تو اور چڑیل بھی، کلاس کے ٹائم پر کس نے کہا تھا ایسے بیٹھو جیسے کسی بڑے غم میں نپٹنے کی تیاری کی جا رہی ہو؟ ایسے کوئی لیکچر کے دوران بیٹھتا ہے؟ آمنہ نے بھی اونچی آواز میں بولتے حساب برابر کیا۔ آمنہ بتا رہی ہوں آج بھی اس وقت میرے منہ نہ لگو، ایسا نہ ہو کہ میں ابھی تمہارا سر پکڑ کر کسی دیوار پر دے ماروں۔ آشی جو آمنہ کی باتوں میں سوچا وہ بھول رہی تھی، تب کر جیسے بتایا کہ وہ باز نہیں آئے گی۔ پاگل ہو گئی ہو تم دونوں، ایسے کون لڑتا ہے جیسے تم دونوں لڑ رہی ہو؟ سارا جو ابھی کلاس سے باہر آئی تھی ان دونوں کو سیڑھیوں کے پاس کھڑے لڑتے دیکھ تھوڑا غصے سے بولی، کیونکہ کتنے ہی اسٹوڈنٹ ان کو ایسے لڑتے دیکھ ہنستے جا رہے تھے۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، ساری غلطی اس چڑیل کی تھی۔ آشی نے منہ بگاڑتے جلدی سے کہا، مبادہ کہی وہ اس کو غلط ہی نہ ٹھہرا دے۔ ایک منٹ، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی سارا کچھ بولتی باقی سب بھی کلاس سے باہر ہے، تم دونوں اب یہاں تماشا لگا لیا ہے۔ شہریار نے جیسے آشی کو دیکھا، ایک بار پھر جیسے غصہ ناک پر بیٹھا۔ وہ مجھے لگتا ہے تم دونوں کے درمیان صرف ایسے ہی ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے جو تم لوگ ایسے لڑتی ہو، لیکن آج لگتا ہے نہیں کوئی بہت بڑی بات ہے جو تم دونوں ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتی ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو ایسا کیا کرو کہ تم دونوں آپس میں بات ہی نہ کیا کرو، لیکن ایسے کلاس روم میں لیکچر کے دوران تماشا لگانے کی ضرورت نہیں۔ غلطی میری نہیں، میں نے پوچھا تم سے۔ آشی جو شہریار کو اپنے بالکل سامنے دیکھ نروس ہو چکی تھی، وہ ہڑبڑاتی صفائی دینے کی کوشش کی۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں غلطی کس کی تھی اور کس کی نہیں، دونوں برابر کی شریک ہو، بہتر ہوگا آگے دھیان رہے۔ یہاں ہم سب پڑھنے آئے ہیں، اگر کچھ بننا ہے تو پڑھائی پر دھیان دو، نہ کہ فالتو کاموں پر۔ شہریار اچھے سے دونوں کو باتیں سناتے سیڑھیوں کو پار کرتے گیا تو باقی سب لڑکے بھی پیچھے ہی گئے۔ سکون مل گیا اتنی باتیں سن کر؟ سمی بھی منہ بناتے بولتی آگے بڑھی تو آشی نے کھا جانے والی نظروں سے آمنہ کو دیکھا اور تیزی سے وہاں سے گئی۔ شہریار یار چھوڑنا، اتنا غصہ نہ کر، اور تو میری بات سن، لڑکیوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، لڑنا اور دوسروں کو سکون برباد کرنا۔ تو مجھے یہ بتا، کیا میں اس ویلنٹائن ڈے پر سمی کو اپنے دل کی بات بول دوں؟ سن، حسن شہریار کا بازو پکڑتے سب سے دور لے جا کر سرگوشی کے عالم میں اس کے کان میں بولا، حسن پلیز ابھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرو، ویسے بھی تجھے جو ٹھیک لگتا ہے وہی کر۔ شہریار حسن سے بازو چھڑواتے تیزی سے کہا تو حسن نے منہ کے زاویے بدلتے اس کو جاتے دیکھا۔ بس بہت ہو گیا، اب میں سمی کو بتا کر ہی رہوں گا اپنے دل کی بات۔ ٹھیک سوچا ہے حسن، جتنا جلدی ہو سکے اس کو اپنے دل کی بات بولتے، کہیں ایسا نہ ہو اسد خان اپنے بہن کے لیے کسی اور کو پسند کر لے، اور ویسے بھی خان بہت بگڑے ہوتے ہیں۔ حسن ناک کو چوڑا کرتے ایسے بولا جیسے خان پسند نہ ہو۔ یہ تیری کزن یونی میں کیا کرنے آئی ہے؟ حور نے حیا کو گھورتے پوچھا، جو فون پر ایان سے ملنے کی ڈیٹ فکس کر رہی تھی۔ یار وہ ایان یہاں آنا چاہتی تھی، دیکھنا چاہتی تھی میری یونی کیسی ہے اور میرے سب دوست کیسے ہیں۔ حیا فون پر میسج کرتے سرسا حور کو ایک نظر دیکھ بولی، ویسے تیری کزن کافی خوبصورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے ایان کا دل اس پر آ جائے۔
अनार जो पास ही घास पर बैठी चिप्स से इंसाफ करी थी, अचानक से बेध्यानी में बोलती हया को हूर कर साकित कर गई, जबकि हया ने खा जाने वाली नजरों से इसको घूरा था। कुछ तो शर्म करो अनार। और जो साथ ही बैठी हुई थी जोर से कोनी मारते जैसे अनार को शर्म दिलवाई। जैसे ही अनार को अपने अल्फाज याद आए तो मस्कीन सी शक्ल बनाते हया को देखा, जैसे आंखों से ही सॉरी बोला था। तुम्हारी जुबान को पता नहीं कौन सा जहर लग रहा है, जैसे हर वक्त मेरे लिए जहर उगलती रहती हो। हया ने गुस्से को जब्त करते चबाते कहा, जबकि अनार मुंह बनाते गर्दन से नीचे झुका गई। चलो चलें यार। हूर जो बोर हो रही थी एकदम नीचे से उठते हया को हुक्म देते बोली, तुम चलो, मैं आती हूँ। प्रीशिया को एक नज़र देख लूँ, कहीं डर कर बेहोश ही ना हो जाए। अनार को जैसे ही प्रीशिया याद आई जल्दी से बोलती घास से उठी, प्रीशिया कब आई? कल तक तो वो घर पर नहीं थी, और अभी क्या वो यूनी भी आ गई? वो जो जाने ही लगी थी, अनार की बात सुनते तेजी से इसको घूरते सख्ती अंदाज में पूछा, यार उसने 1 हफ्ते बाद आना था, मुझे भी यही लगा था, लेकिन तुम्हारे रात के वापस आने के बाद ही बाबा और प्रीशिया घर आए थे। बाबा ने कहा प्रीशिया वहाँ उदास हो रही थी। अनार हूर को गुस्से में आते देख जल्दी से बोली, हया ऐसे करो तुम जाओ अपनी कज़न को यूनी दिखाओ, मैं अनार के साथ जाती हूँ, प्रीशिया से मुलाकात कर लूँ। हूर हया के जाने के बोलते अनार के साथ चली। वैसे तुम्हें हया ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अगर अब तुम्हें मोहब्बत जैसा एहसास पसंद नहीं तो इसका हरगिज मतलब नहीं तुम किसी और की भी बातें सुना सकती हो। और अनार के साथ चलते आहिस्ता से बोलते, यार मैं जानबूझकर थोड़ी बोला था, ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। वैसे भी हया बहुत ज़्यादा चाहने लगी है अयान को, मुझे डर है कहीं कुछ बुराई ना हो जाए। अनार हूर को देखते अपना खदशा जाहिर कर गई। कुछ नहीं होता यार, अयान भाई बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे लड़के हैं, वो हया को बहुत खुश रखेंगे। हूर ने अनार को समझाते बेफिक्र रहने का ऑर्डर दिया था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अनार मुंह बढ़ाते दिल से बोली, स्वीटहार्ट ऐसे रो क्यों रही हो? हम कौन सा तुम्हें हाथ लगा रहे हैं जो ऐसे डर रही हो? हम तो सिर्फ तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं, तुम हमें अपना नाम बता दो, फिर हम चले जाएंगे और तुम भी चली जाना यहाँ से। प्रीशा जो बच्चों की मानो सूरत बनाए बैग को बच्चों की तरह मजबूती से झटके कांप रही थी। लड़कों की बातें सुन ढेर सारी नमी लाते रोने लगी, जबकि सू सू करते मुश्किल से बोलने की कोशिश की। अभी उसकी क्लास खत्म हुई थी कि सब स्टूडेंट तेजी से क्लास से बाहर गए। प्रीशा भी जल्दी से बैग में बुक्स रखने लगी। अभी वो बैग बंद करती कि क्लास में मुझे चंद लड़के शरारत से उसको तंग करने के लिए करीब आए। मेरी आपी आती कहती हैं ऐसे किसी को भी अपना नाम नहीं बताते जिसको हम लोग जानते नहीं। प्रीशा रोते बच्चों की तरह सूसू करते बैग को मजीद झटके से सब लड़कों के हंसते ते खफकी से घूरने लगी। अच्छा तो तुम्हारी कोई आपी भी है? एक लड़के ने दूसरे वाले लड़के से आगे होते इसको गौर से देखते क्या कलकाते पूछा, क्या हो रहा है? अभी कुछ और बोलता जर स्पॉट सा होता तैश में पूछते तेजी से इनके करीब आया, जबकि एक नजर होती हुई प्रीशे को देखा जो अब रोने में बच्चों की तरह मुंह बनाते इसको घूर रही थी। हम कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास। एक लड़का एक दूसरे दोस्त को हाथ मारते कहका लगाते बोला, सॉरी सर हम ऐसे ही नाम पूछ रहे थे, काफ़ी अजीब लड़की है या ये समझो बहुत मासूम है। पहला लड़का जिसने पहला सवाल किया था प्रीशा से, वो हल्के से मुस्कुराते प्रीशा के रोते चेहरे को देख धीरे से बोलते अपने दोस्त को जाने का इशारा करते खुद भी गया। तुम ठीक हो? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? जर जो परेशान हुआ था फिक्र से पूछते इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। कहा तो था उन्होंने मुझे, मैं सब कुछ अपनी आपी को बताऊंगी। प्रीशा बच्चों की तरह अपने हाथों से गालों को साफ करते सर को हैरान कर गई। कोई भी अच्छा नहीं है प्रीशा। जो रोते बच्चों की तरह आंखों को हाथों से रगड़ते साफ करने लग पड़ी थी, नाक सुखेरते बड़बड़ाई। सर जो हैरान हो रहा था इसकी बातें सुन पहले हल्के से मुस्कुराया। सॉरी जैसे ही प्रीशा ने आंखें निकालते देखा, रसी को ब्रेक लगाते जल्दी से बोला, सब मजाक बनाते हैं मेरा। प्रीशा का दिल जैसे एक बार फिर भरा था। अरे कोई तुम्हारा मजाक क्यों बनाएगा, वो सब ऐसे ही तुम्हारे साथ शरारत कर रहे थे, मैंने अभी इनकी वजह से तो नहीं कहा। सर जो अभी आगे बोलने वाला था प्रीशा दरमियान में ही इसकी बात काटते बोली, तो किसकी कर रहे थे? सर समझ गया कि अभी उसका इशारा उसकी तरफ ही था, मगर फिर भी अनजान बनते पूछा, आपकी? क्या मेरी क्यों? मैं कौन सा आपको कुछ कह रहा हूँ? सर गौर से इसकी आंखों को पलके गिरते उठते देख कर बोला, जबकि तभी एक बीट मिस की थी सर ने। कितनी मासूम बच्ची लगी थी इसको। क्या हुआ प्रीशे? अभी सर कुछ बोलता कि अचानक से किसी तीसरी आवाज़ सुन सर कुछ पलटा। जैसे ही प्रीशे ने अनार को देखा रोते हुए अपनी आपी के गले लगी। आपी यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, कोई भी इस क्लास में अच्छा नहीं। प्रीशे रोते हुए अनार को बोलते थे गुस्से दिलाई। वो एक मिनट भी जाया किए बिना प्रीशा को खुद से अलग करते जर की तरफ बढ़ी, जैसे वो इसको जिंदा ही चबा जाएगी। क्या कहा तुमने मेरी बहन को? इससे पहले अनार गुस्से से जर को गिरबान से पकड़ती हूँ जो इसके साथ आई थी जल्दी से आगे होती इसको रोक गई। मैंने कुछ नहीं कहा। जर जो पुरसुकून खड़ा था अनार के इरादे देख चौंका। अनार प्रीशा को देख वो डर रही थी, इससे पहले वो ज्यादा रोना शुरू हो जाए इसको लेकर, तुम यहाँ से जाओ मैं बात करती हूँ। और अनार को बाजू से पकड़ते समझाते
بولتے پریشا کی طرف اشارہ کر گئی جو ڈر رہی تھی. اگر پھر کبھی میری بہن کے نزدیک مجھے نظر آئے تو وہ حال کروں گی کہ تمہارے اچھے اچھے بھی تمہیں بچا نہیں سکیں گے. انار اپنا بازو ہور سے چھڑواتے انگلی اٹھاتے زر کو اسپاٹ لہجے میں فون کرتے پریشا کو لے گئی. ارے یہ کیا کچھ بھی. سر جو انار کی باتیں سن جیسے مذاق لگا تھا وہ اس کو جاتے دیکھ خود سے بڑبڑایا. سر کیا کیا تم نے. پریشا کے ساتھ جو ایسے وہ رونے لگ گئی. سر جو انار کو اپنی بہن لے جاتے ہوئے ڈورکی دے دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے ہور زر کے بازو کو پکڑتے اپنی طرف متوجہ کروانے سے چونک گئی. زر وہ لڑکی معصوم ہے, اس نے دور رہو. ایسے کیسے تم اس کو پریشان کر سکتے ہو. سر ہاں تمہارا بھائی ہے, اگر اس کو پتہ چلے گا تو تم نے کسی لڑکی کو. اور جھانسی کی رانی سانس بھی لے لو, کیا جلدی پڑی ہے. جیسے منہ میں جو آتا ہے بولتی چلی جا رہی ہو. سر اس کو نان سٹاپ بولتا تھا, خود پر کنٹرول کرتے تیزی سے اونچی آواز میں بولا. چلو مجھے اس کی بات کا برا نہیں لگا, لیکن میں حیران ہوا کہ تم بھی میرے بارے میں ایسے غلط سوچتی ہو. یقین نام کی کوئی چیز ہی نہیں. ویسے بھی میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. جب میں یہاں آیا تھا تو تب وہ پہلے سے رو رہی تھی کیونکہ کچھ لڑکے کلاس کے اس کو تنگ کر رہے تھے. ابھی وہ گئے ہی تھے کہ تم لوگ آ گئی. سر نے منہ بناتے چباتے تیکھے لہجے میں کہا, جیسے بھی ہو سر, تم بس دھیان رکھنا. اور ذرا یہ بتاؤ تم پریشا سے کیا بات کرنا چاہتے ہو. انہوں نے شکی نظروں سے پوچھتے سر کو غور سے گھورا. تمہیں کیوں بتاؤں بھابھی جی. سر نے ترک پترک بولا, جبکہ لفظ بھابھی پر سن کھا جانے والی نظروں سے زر کو دیکھا جو اب مزے سے ہور کا لال چہرہ دیکھ رہا تھا. زر ابھی تو بھابھی کہا, اگر بعد میں ایسی کوئی جس یونی میں بھابھی کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ دانت پیستی زر کے قریب ہوتے ضبط کرتے بولی تک زر نے کہکا لگاتے مزید ماحول گرم کیا. زر بھابھی ایسے اپنے دیور کو گھور کیوں رہی ہو. میں نے کون سا کچھ غلط بولا ہے جو اب اس کا ایسے پارا ہائی ہو رہا ہے. زر کو بھی اپنا حساب برابر کرنا تھا. وہ اس کو لڑنے کے لیے تیار ہوتے دیکھ قدم آگے بڑھا گیا, جس سے لگے کہ وہ ابھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں, اس لیے جا رہا ہے. ابھی کہاں بھاگ رہے ہو, رکو بتاتی ہوں بھابھی کیا ہوتی ہے. اور غصے سے کنٹرول کرتے ہاتھوں میں مٹھیوں کی طرح بھیج گئی, جبکہ زر ان کی سنی کرتا واک آؤٹ کر گیا. ابھی میں اس کو بتاؤں گی جب پریشا سے بات کرنے کے لیے آئے گا. اور اس کو جاتے دیکھ سوچ چکی تھی اب اس کو کیسے بدلنا ہے. کیا سمجھتی ہو دن بہ دن تم اپنی مرضی کرو گی اور میں چپ چاپ تمہیں سرعام تماشا لگاتے دیکھوں گا. ابھی درد بھی تھی کہ اس نے آگے بڑھتے اس کے گال کو اپنے سخت ہاتھوں سے جگڑتے دھاڑتے دبی آواز میں پوچھا. ارم جس کو خود سمجھ نہیں آئی تھی شکایتی نظروں سے مان کو دیکھا تھا, جبکہ وہ شیطان کی طرح اپنی دھن میں ہی مزید سختی بڑھا رہا تھا. جب میں نے کہا میں تمہیں لینے آؤں گا تو کیا ضرورت تھی ابرار کے ساتھ آنے کی. مان اس کو درد کو اگنور کرتا غصے سے دبی آواز میں گرایا, جبکہ غصہ اتنا تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا. ابھی ارم کی طبیعت صاف کر دیتا. آج آخری بار سمجھا رہا ہوں, پھر کبھی چاہے کچھ بھی ہو جائے, ٹائم اور جتنا مرضی ہو جائے, جب تک میں نہ ہوں تم غلطی سے بھی کالج کے کسی کے ساتھ نہ آنا. تو اگلی بار بات تم سے نہیں ابرار سے کروں گا, اور پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی. مان ویسے اس کو گھورتے اپنی بات مکمل کرتے لمبے لمبے ڈھک پر وہاں سے گیا. تو رنگ جس کی آنکھوں میں درد سے آنسو بھر گئے تھے وہ اپنے گلے کی آواز دبانے کے لیے دوپٹہ اپنے منہ میں دے گئی تاکہ اس کو رونے کی آواز کوئی بھی نہ سن سکے. پلیز اللہ جی میری مدد فرمائیے نا. حیا جو ایان کو ملنے کے لیے نروس ہو رہی تھی خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھ پھر سے ایک لمبا سانس چھوڑ گئی. کہیں میں زیادہ تیار تو نہیں ہوگی. وہ خود کو ایک نظر سے مرر میں دیکھ خود سے بڑبڑائی, نہیں میں نارمل ہی کپڑوں میں ہوں. خود کو دیکھ خود سے ایک جواب دیتے اپنا مفرل کی طرح گلے میں ڈالتے بالوں کو کیچر میں قید کرتے بیگ بازو میں ڈالتے روم سے باہر نکلی, جبکہ فون پر تیزی سے ہور کو میسج کرنے کے لیے ٹائپ کرنے لگی, وہ بھی سامنے دیکھے بنا. ابھی وہ میسج سینڈ کر دی کہ اچانک سے سامنے آتی آبش سے ٹکرائی اور فون حیا کے ہاتھ سے گرتے نیچے زمین بوس ہوا. آئی ایم سوری. آبش حیا کو شاک کرتے زمین سے فون اٹھاتے تیزی سے بولی, کیا آبش تم دیکھ کر نہیں چل سکتی. آنکھیں کہاں تھی تمہاری, دیکھو تم نے میرا فون توڑ دیا, اب میں بات کیسے کروں گی. حیا کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا, جبکہ غصے سے وہ نان سٹاپ بولتی آبش کی اچھے سے کلاس لگا گئی. لڑکی کیا ہو گیا ہے, تمہارا فون ہی گرا ہے, تم نیا لے لینا, ایسے چیخ کیوں نہیں ہو. علی جو سیڑھیوں سے اوپر آیا تھا حیا کو اتنا غصے سے دیکھ سنجیدگی سے بولا, تو وہ آبش ایک بار پھر سے سوری بولتی اپنے روم کی طرف گئی. تمہارے ساتھ نہیں ہوا اس لیے ایسے سکون سے بول رہے ہو, ویسے بھی تمہیں کسی نے نہیں کہا میرے معاملے میں بولو. حیا جو پوری طرح تپ چکی تھی بنا لحاظ رکھے علی کو جھاڑ گئی, کیونکہ یہاں بات ایان کی تھی. اس کو فون سے زیادہ ایان کے میسج کا تھا جو ابھی فون میں آیا ہی تھا کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں نمان نمرین ایک ساتھ روم سے باہر آتے دیکھ
دونوں کے ایک دوسرے کے سامنے تلواروں کی طرح لڑتے کھڑے دیکھ سخت لہجے میں پوچھا، جبکہ نعمان کی آواز سن دونوں ہی دوسری طرف متوجہ ہوئے۔ کچھ بھی نہیں بھائی، آپ کی یہ چھوٹی بہن ایسے ہی اتنا غصہ کھا رہی ہے، پہلے آبش کو اتنا کچھ بول دیا 2 ٹکے کے فون کے لیے، اور ابھی میرے ساتھ الجھ رہی ہے۔ علی جو حیا کو گھرتے دھیمے سے بھائی کے سوال پر جواب دیتے وہاں سے گیا تو نمرین نے آنکھوں سے حیا کو پوچھا تو حیا 1 منٹ آنکھیں بند کرتی سانس خارج کرتے ایمان کی طرف دیکھتے فون سامنے کر گئی۔ بھائی میرے فون کا کچھ خاص میسیج آئے ہوئے تھے جو میرے لیے خاص تھے، اب انتظار کیسے کروں؟ حیا دھیرے سے بولتے بات درمیان میں چھوڑ گئی۔ ایسے کرو میرا فون لے لو، اس میں اپنی سم ڈالو، میرے پاس یہ فون ایسے ہی رہتا ہے، اور بے فکر ہو، میں بھی تمہارے لیے فون منگواتا ہوں۔ نعمان اس کے اترے چہرے کو دیکھ محبت سے بولتے فون اس کی طرف بڑھایا، جس کو حیا نے جلدی سے پکڑا اور مسکراتے نعمان کے گلے لگی۔ یو آر دی بیسٹ برو، حیا خوشی سے پورے جوش سے بولی تو نمرین نے ہلکے سے مسکراتے اس کو دیکھا، جبکہ وہ جلدی سے نمرین کو بائے بولتی بھاگی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو آپ مسز نعمان؟ نعمان جو حیا کو جاتے دیکھ مسکرایا تھا، خود پر نمرین کی نظر جمائے دیکھ وہ پوری طرح بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھ رہی ہوں بہن کو اتنا پیار اور علی پر اتنی سختی، ایسے فرق کیوں؟ نمرین ہاں کار برتی آہستہ آہستہ سے بولتی اپنا سوال نعمان کو بتا گئی۔ وہ اس لیے مسز نعمان حیا کی کلوتی بہن ہے، اس کو ہم سب نے خاص میرے ماں باپ نے بہت پیار سے پالا ہے، کبھی بھی اس کو کسی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ پاپا کے وہ سب سے زیادہ قریب ہے، اوپر سے وہ ایک آرمی آفیسر ہے تو قدر کرنا بنتا ہے۔ ویسے بھی ایک دن حیا نے شادی کے بعد ہم سے دور چلے جانا ہے، اب خود سوچو اتنی وجہ سے کیوں سختی کروں؟ اور یہ بات علی جناب کی تو اس نے یہاں ساری عمر میرے پاس ہی رہنا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے سختی کرنا آتا ہوں۔ نعمان تفصیلی انداز میں بولتے دھیرے سے مسکراتے نمرین کے گال کو چھوتے محبت سے بھرا اپنا لمس چھوڑ گیا، جبکہ وہ شرم سے لال ہوتی تیزی سے نعمان سے دور ہوتے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ممادہ کہیں کچھ اور ہی نہ کر دے۔ سائیں آپ کا کام ہو گیا، فارم ہاؤس پر برہان شاہ نہیں ہے، وہ کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا ہے۔ جمال جو جنونی سا بے چین ہوا بیٹھا تھا، ملازم نے خبر دے کر جیسے اس کو ایک خوشی سے نوازا تھا، وہ بے انتہا خوش ہوا تھا، ایک دم سے اٹھتے خوشی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے چہکا، مطلب آج کا دن آ گیا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ جمال ملازم کو جانے کا اشارہ آنکھوں سے کرتے جیسے میں کار اور تیزی سے تیار ہونے کے لیے گیا۔ برہان شاہ اب تمہارا ٹائم آ گیا، تم جتنا مرضی اڑ لو، پھر بھی خالی ہاتھ رہنے والو۔ کیا لگا تھا میں کبھی آج سے بات نہیں کر سکوں گا؟ آج اپنے دل کی بات اس کو بتاؤں گا، سوچنے کا وقت دوں گا۔ جمال خود سے سوچتے خوشی سے بالوں میں برش چلاتے روم سے باہر گیا۔ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ بتا؟ سرشار جو ابھی حویلی سے نکلتے گاڑی تک گیا تھا کہ عاطف شاہ کی پکار پر مڑتے دیکھا، جبکہ اس کا چہرہ بنا دیکھ سرشار نے کندھے پر ہاتھ رکھتے پیار سے پوچھا، بھائی مجھے بھی شادی نہیں کرنی، آپ آباسائی کو بتا دیں ابھی تو میرے کھیلنے کے دن ہیں۔ عاطف نے ایسے منہ بناتے کہا، سچ میں کوئی بچہ ہو چھوٹے جانتے ہیں تمہارے کھیلنے کے دن ہیں، لیکن ابھی بابا سائی نے طے کر لیا ہے کیونکہ بابا سائی نے اپنی سیاست بھی چمکانی ہے۔ پر تم بے فکر ہو، ایک شادی سے تمہاری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کسی کو تم سے کوئی لینا دینا نہیں، جیسے مرضی تب بھی ایسے ہی اپنی لائف انجوائے کرنا، کوئی تمہیں روکے گا نہیں۔ لیکن ابھی شاہوں میں تمہاری شادی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ دشمن کے گھر میں داخل ہو سکیں، آخر اس کو ختم بھی تو کرنا ہے۔ سرشار دور تک کا سوچتے عاطف کے کندھے پر دباؤ دیتے گاڑی کی طرف گیا تو عاطف اپنے بھائی کی باتیں سن جیسے بہت خوش ہوا تھا اور واپس سے حویلی کے اندر گیا۔ صحیح لگتا ہے رستے میں کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ سرشار کا ڈرائیور جو حویلی سے گاڑی نکالتے ابھی کچھ دور ہی آیا تھا کہ رستے میں سامنے کا منظر دیکھ اپنے مالک کو آگاہ کیا، پھر گاڑی روکو، دیکھے تو صحیح کون ہے۔ سرشار جو فون پر بزی تھا سامنے سخت دھوپ میں دیکھ اپنی مچھو کو موڑتے گاڑی سے نیچے اترا۔ جمال شاہ؟ جیسے ہی سرشار نے گاڑی کے پاس آتے دیکھا جمال شاہ جو درخت کے نیچے کھڑا مسلسل فون پر کسی سے بول رہا تھا اپنا نام سن تیزی سے پیچھے مڑا، جبکہ سامنے سرشار کو فون بند کرتے دیکھ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جو سرشار نے خوشی سے تھاما۔ یہاں تو لندن کی عالی شان ہستی آئی ہوئی ہے اور ہم بے خبر ایسے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ سرشار جمال کو سرسری سے مسکراتے دیکھ بولا تو جمال نے ماتھے پر آیا پسینہ پوچھا، کیا مسئلہ ہو گیا ہے جو ایسے اتنی سخت دھوپ میں جل رہے ہو؟ چلو چھوڑو ساری باتیں، ایسے کرتے ہیں کہ میرے ڈیرے پر چلتے ہیں، آج کی شام شاندار پارٹی کے نام کرتے ہیں، مجرے کے لیے خوبصورت ترین لڑکیاں بھی بلائی گئی ہیں، آخر تو ہمارا دوست یہاں آیا ہے، اس کی خوشی میں۔ جمال جو سرشار کے پہلے ہی پوچھے کے سوال پر جواب دینے لگا تھا اس کے نفی کرنے پر نظریں ادھر ادھر گھماتے بات سن اس کے ہاتھ کو روک گیا۔ نہیں سرشار، ابھی مجھے کوئی خاص کام ہے، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ جمال نے اس کا ہاتھ پر
جو وہ بازو پر تھا پیچھے کرتے صاف منع کر دیا۔ اچھا تمہیں کام ہے، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، پھر شام کو ساتھ میں پارٹی کریں گے۔ یار تجھے پارٹی سے زیادہ کون سا پیارا کام مل گیا جس کے لیے پارٹی لڑکیاں چھوڑ رہا ہے؟ سرشار بھی کہاں باز آنے والا تھا، وہ نظروں میں ہی جمال کے بدلے روپ کو دیکھ سمجھ گیا تھا بات بہت خاص ہے جو وہ چھپا رہا ہے۔ سائیں گاڑی ٹھیک ہو گئی۔ ابھی جمال سرشار کو انکار کرتا کہ ڈرائیور نے جلدی سے آتے کہا تو جمال سرشار کو دیکھ مسکراتے بولا، یار آج کسی چیز کا موڈ نہیں، پھر کبھی، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جمال اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائے اپنی گاڑی کی طرف گیا تو سرشار بھی مونچھوں کو تاؤ دیتے اپنی گاڑی پر بیٹھا۔ جمال شاہ کچھ تو چھپا رہا تھا، لیکن کیا تھا یہی پتہ کرنا ہوگا۔ گاڑی پیچھے کی اسی طرف لے چلو جس طرف ابھی جمال شاہ کی گاڑی گئی ہے، سرشار ڈرائیور کو بولتے سوچنے لگا تھا، جبکہ جمال شاہ انجان سے اپنی منزل کی طرف رواں تھا کہ آگے جو بھی اچھا نہیں ہوتا۔ شام کے سائے گہرے ہونے کو آئے تھے کہ آج جو عصر کی نماز سے فارغ ہوتے آج پہلی بار فارم ہاؤس کے لان میں ٹہلنے کے لیے نکل آئی تھی کہ دھوپ کی پڑتی تپش کو دیکھ لان میں ایک درخت کے نیچے جاتے کھڑی ہوئی، جبکہ جیسے ہی لان کے اس راہگیر کی طرف نظر پڑی جہاں پر برہان جاتا تھا تو وہ برہان کی سوچ تھی، چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اس طرف جانے کے لیے بڑھی۔ ابھی وہ لان کے پار کے آگے بڑھتی کہ گاڑی کا ہارن سن ڈر تیزی سے پلٹی کہ کہیں برہان نہ ہو، جبکہ گاڑی فارم ہاؤس کے اندر آتے دیکھ تھوڑا سا بھاگتے جیسے نارمل ہوتی چیئر پر بیٹھی، مگر جیسے ہی سرسری سی نگاہ آنے والے پر ڈالی تو آیت ساکت ہوتی اٹھتے سے کھڑی ہو گئی۔ جمال جو آیت کو دور سے 3 مہینے بعد دیکھ رہا تھا سامنے کھڑے دیکھ وہ کھوئے انداز میں قدم اس کی طرف بڑھا گیا۔ یہ یہاں اس وقت کیا لینے آیا ہے؟ کیا کروں؟ اندر چلی جاؤ۔ برہان بھی کون سا یہاں ہے؟ نہیں آیت یہی بات کر اور واپس بھیج دے، ویسے بھی یہاں اب گارڈز بھی سامنے موجود ہیں۔ آیت جمال کو خود کی طرف آتے دیکھ آرام سے کھڑی ہوئی، جبکہ وہ مسلسل ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ السلام علیکم۔ ابھی وہ چلتے مسکراتے چہرے پر آیت کے نزدیک آیا تھا کہ آیت جو پہلے سے ہی تیار کھڑی تھی جمال کے قریب آتے ہی سلام کرتے ہلکے سے مسکرائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جمال جو سامنے آیت کے شفاف چہرے کو دیکھ پہلی بار زندگی میں کنفیوز ہوتے مشکل سے بولا تھا، جلدی سے اپنی حالت پر قابو پاتے خشک لبوں پر زبان پھیر دیا۔ آیت کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ برہان گھر پر نہیں ہے، آپ نے برہان کو فون پر پوچھ لینا تھا یا ان کو بتا دیتے تاکہ وہ آپ کے لیے پہلے ہی موجود ہوتے۔ آیت نے ایک نظر جمال کو دیکھتے اس کے پورے سوال کا جواب دیتے اپنی بات بھی ساتھ ہی رکھی، جبکہ آیت کو بولتے دیکھ جمال نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ میں برہان سے ملنے نہیں، بلکہ ابھی وہ کچھ آگے کہتا کہ فارم ہاؤس کا بڑا گیٹ کھولتے 8 سے 10 گاڑیاں فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئیں، مگر جیسے ہی برہان کی گاڑی پورچ میں رکی لان کا منزل آنکھوں سے چھپ نہ سکا۔ شکر ہوا جو یہ آ گیا۔ جیسے ہی آیت نے برہان کے کارڈز کو برہان کے لیے گاڑی کا ڈور کھولتے دیکھا دل میں شکر کرتی جیسے نارمل سی پرسکون ہوئی، جبکہ جمال شاہ کا چہرہ بوجھ گیا۔ برہان کی آنکھوں سے جیسے خون سوار ہوا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری کار موجودگی میں یہاں آنے کی؟ برہان لمبے لمبے ڈگ بھرتے لان کی طرف لپکا۔ آیت مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جمال برہان کو آتے دیکھ تیزی سے آیت کی طرف مڑتے بولا، جبکہ آیت جو برہان کو ہی دیکھ رہی تھی جمال کے ایسے تیزی سے بولنے پر چونکی۔ آیت ابھی جمال یا آیت بولتی برہان جو ان کے قریب پہنچ چکا تھا غصے سے لال پڑتے چہرے سے آیت کا نام لیتے آیت اور جمال کو سیکنڈ میں اپنی طرف متوجہ کر گیا، جبکہ آیت پل میں ڈری تھی لیکن اپنے ڈر کو چھپاتے گھوری سے نوازا۔ تم اندر جاؤ۔ برہان اس کی گھوری کو کسی بھی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے غصے سے بولتے اس کو دم سے بازو سے پکڑتے اپنے قریب کر گیا۔ آیت نہ سمجھی سے برہان کو ایک بار پھر گھورا، لیکن برہان نے بھی برابر اس کو گھورتے جانے کے لیے بولا۔ وہ کہیں نہیں جائے گی۔ ابھی آیت برہان کو غصے سے دیکھ رہی تھی کہ جمال جو خاموش کھڑا تھا غصے سے برہان کو دیکھ درمیان میں بولا، آیت میں نے کہا ابھی کے ابھی اندر جاؤ۔ برہان جو آیت کے قریب ہی موجود تھا پھر بھی اونچی آواز میں بولا کہ آیت کو لگا تھا کہ ایک بار پھر ایسے ہی چیخا تو اس کے کان کا پردہ پھٹ جائے گا، لیکن دل میں ڈر آیا تھا اگر تھوڑی بہت دیر اور کھڑی ہوئی اور بھی کچھ برا ہو جائے گا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی برہان کی بات سن اور تیزی سے قدم لیتے فارم ہاؤس کے اندر گئی۔ خادم ابھی آیت گئی ہی تھی کہ برہان نے غصے سے بڑے لہجے میں خادم کو پکارا، جبکہ ہاشم اور کاشف نے بھی حیرانگی سے اپنے باس کو دیکھا تھا جن کی نیلی آنکھوں میں خون کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جی سائیں۔ خادم ڈرتے بھاگتے برہان کے قریب آیا۔ گھر کا دروازہ باہر سے لاک کرو اور سب گارڈز کو یہاں سے جانے کے لیے بولو۔ برہان غصے کو ضبط کرتے چباتے بولا تو خادم بھاگتے حکم ملتے شروع ہوا جہاں سے آیت ابھی فارم ہاؤس کے اندر گئی تھی، تیزی سے ڈور بند کرتے لاک کیا اور ساتھ ہی سب گارڈز کو وہاں سے جانے کے لیے بولا، لیکن کاشف اور ہاشم کھڑے ہوئے۔ جب بھی باہر سے آتا ہے دماغ گرم ہی ہوتا ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسے بولنے کی، اور یہ سب کے سامنے دکھانا کیا چاہتا تھا کہ اس کی حکومت مجھ پر چلتی ہے؟ اتنا بھی اس جاہل کو نہیں پتا کہ کسی کے سامنے اپنی بیوی سے کیسے بات کرتے ہیں۔
आयतन जाने में गुस्से से चलते जब मैं रूम में आई खुद से बड़बड़ाते क्या बोल गई थी, एक बार भी ध्यान नहीं दिया था। ये क्या करने वाला है? जैसे ही आयत ने रूम की खिड़की से देखा तो बालकनी में खड़े वो लॉन में देख हैरान हुई। क्या लगा था मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे घर दाखिल हो जाओगे? बुरहान अपने हाथ पर पहनी वॉच को उतारते काशिफ की आंखों से इशारा कर गया तो वो तेजी से अपने बॉस के पास आया, जबकि बुरहान ने वॉच पकड़ाते शॉल जो गले में थी जो थी वो भी काशिफ को दी। काशिफ लेते भागते खादिम को देख हाशिम के पास गया। मेरा दिल कह रहा है अभी जो होने वाला है अच्छा नहीं है। काशिफ ने हाशिम को सोचते देख सरगोशी की। मेरे ख्याल में यहाँ अमाद सर को होना चाहिए था। हाशिम अब के काशिफ को देख बोला। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। काशिफ ने भी दोबारा सामने देख के धीरे से बोला। तुम्हें लगता है ये सवाल पूछना ठीक है जबकि मैं अभी तुम्हारे घर में मौजूद हूँ? गौर से देखो बुरहान शाह, अकेला बिना किसी फौज के आज यहाँ हूँ तो कल इसके आगे। अभी जमाल आगे कुछ बोलता बुरहान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। उससे से जमाल को कमीज से पकड़ती एक मुंह पर दे मारा। आह! जैसे ही आयत ने देखा शौक से मुंह पर हाथ रखा, जबकि काशिफ और हाशिम खादिम ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? बुरहान इसको वैसे ही जकड़ते दाड़ा। क्या लगा था तुम मेरी बीवी से इजहार मोहब्बत करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या खड़े होकर तमाशा देखूंगा? बताओ मुझे। बुरहान जिसकी आंखों में खून सवार हो गया था अंधाधुंध मारना शुरू हुआ। ऐसे क्यों लग रहा है मुझे जैसे तुम डर रहे हो कि कहीं तुम्हारी बीवी मेरी मोहब्बत को कबूल ना कर ले। जमाल जिसके कान और मुंह से खून निकलता शुरू हुआ था जमीन पर गिरते मुस्कुराते बुरहान से बोला। और ये सारे गार्ड्स यहाँ से क्यों भेजे? क्या अपनी ताकत मुझे अकेले दिखाना चाहते थे? तो आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। बुरहान का जमाल के मुंह से आज का नाम कोई भी बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी बुरहान मारता कि जमाल भी तेजी से उठा और वो भी गुस्से से बुरहान की तरफ लपका। जमाल गुस्से से अपनी हाथ की मुट्ठी बनाते बुरहान को मुक्का मारता कि बुरहान होशियारी से काम लेते इसका हाथ जो बिल्कुल मुकाबिल बुरहान के चेहरे के करीब था पकड़ गया। पकड़ इतनी सख्त और मजबूती कि जमाल चाकर भी बुरहान से हाथ छुड़वा नहीं सका था। बुरहान वैसे ही इसका हाथ पकड़ते मरोड़ने लगा तो वह दर्द से पीला पड़ा। अभी जमाल अपना दूसरा हाथ बुरहान की तरफ उठाता, बुरहान ने दूसरा हाथ पकड़ते जमाल के सर में अपना सर दे मारा, जिस जमाल घूमता एक बार फिर जमीन पर गिरा, जबकि बुरहान के सर से भी खून निकला। काशिफ और हाशिम डरते आगे बढ़ने लगे। तब बुरहान ने एक हाथ से मना किया। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ। मेरे एक इशारे से सारे गार्ड तुम्हें गोलियों से छल्ली कर सकते हैं। जानते हो ये लॉन जिसमें लातादाद गार्ड्स मौजूद थे अभी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कोई सियासत की बात नहीं चल रही। मेरे घर मेरी इज्जत की बात है, जिस वजह से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं। एक बात याद रखो, मैं जमाल असलम बुरहान शाह कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मगर अपने घर पर उठने वाली गंदी नज़रों और तुम जैसे आवारा लोगों को एक सेकंड भी बर्दाश्त किए बिना ख़त्म कर सकता हूँ। जो गलती तुमने एक बार यहाँ आकर की है अगली बार ऐसी गलती फिर कभी ना करना। बुरहान ज़मीन पर पड़े जमाल शाह को पकड़ते देख गुस्से से लाल होते बोला। बुरहान शाह, मैं तब तक बाज नहीं आऊँगा जब तक अपने दिल की बात आयत को नहीं बता देता। जमाल ने भी कसम खाई थी कि या तो आज बुरहान रहेगा या फिर वो। उसको इतना ही कहना था कि बुरहान ने एक बार फिर उसको गिरबान से पकड़ते खड़ा किया और अंदर धुन मारना शुरू किया। बुरहान! अभी बुरहान मार रहा था कि जमाल को आयत जो ऊपर खड़े खौफ से जर्द हुई तो ऊंची आवाज़ में पुकारते जैसे इसको रोकने की नाकाम सी कोशिश की। बुरहान जिसकी आंखें वहशत का मंजर पेश कर रही थी गुस्से से आयत को देख वापस से मारना शुरू हुआ। जब कैद बुरहान का ऐसा रूप देख अंदर तक काम गई थी, वो डरते तेजी से रूम से नीचे की तरफ भागी। बुरहान के माथे से खून बहता चेहरे को रंग रहा था, लेकिन बुरहान के दिमाग में सिर्फ जमाल की बातें और मुस्कुराहट गूंज रही थी जो चाहकर भी इसको ठंडा होने नहीं दे रही थी। देखा तुमने तुमने मुझे मारा, तुम्हारी बीवी कैसे तड़पी। जमाल जो पहले ही आयत को ऊपर खड़े देख चुका था बुरहान को मजीद बातों से आग में जलाने के लिए बोलता। तैश दिल आ गया। जैसे ही बुरहान ने जमाल के मुंह से ये अल्फाज सुने वो मजीद आग बबूला होते जमाल को मारने लगा। बुरहान ये खोलो। बुरहान! आज जो भागते नीचे डोर के पास आई थी, डोर को लॉक देख। बुरहान की वो ऊंची आवाज में पुकारते दरवाजा खटखटाने लगी भी, जबकि साथ ही वो घबराते बार बार खड़ी किसे देखती। आयत इतना खून देख मजीद डरी थी। बुरहान छोड़ो इसको, पागल हो गए हो। आयत खड़ी देख खिड़की से देख चीखी तो काशिफ और हाशिम भी डरे। खादिम! आयत खादिम को खामोश खड़े देख भड़की, ये डोर खोलो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बंद करने की? हाशिम आयत खादिम को खामोश खड़े देख अब हाशिम को पुकार गई। मैडम आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, बॉस के सख्त ऑर्डर हैं।
हाशिम जो पहले ही कंफ्यूज था, आयत की पुकार पर जल्दी से खिड़की के पास आते नजर झुकाए बोला, देखो हाशिम, बुरहान को रोको। अगर बुरहान ने इसको मार दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसको रोको, नहीं तो ये डोर खोलो। आयजिस की आंखों से अब आंसू निकलना शुरू हो चुके थे। वो तेज धड़कते दिल से बोली, आई एम सॉरी मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप प्लीज यहाँ से ऊपर जाएं। हाशिम ने कहते ही खिड़की को बाहर से बंद किया तो आयत जो पहले ही घबरा रही थी, डरते ऊपर की तरफ भागी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह बुरहान को हिदायत दे, मेरे पाक अल्लाह इसको अक्ल दे। आयत जो किसी भी तरह बाहर नहीं जा पा रही थी, अब दुआ करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो अपने हाथ उठाए दुआ करना शुरू हुई, जबकि मुसलसल रोते मुंह में आयत पढ़ना शुरू होगी, जिससे बुरहान का गुस्सा ठंडा हो जाए। सर प्लीज छोड़ दें, वो बेहोश हो गया है। काशिफ हाशिम खादिम जमाल के जमीन पर बेहोश वजूद को देख बुरहान की तरफ लपके, क्योंकि बुरहान भी जमाल को मारता ही चला जा रहा था। जैसे बुरहान काशिफ, हाशिम ने बुरहान को पकड़ा। खादिम ने जल्दी से जमाल की नब्ज चेक किया, इसको अस्पताल ले जाना होगा। खादिम जमाल की नब्ज को आहिस्ता चलते थे घबराते बोला तो हाशिम ने इसको जाने का बोला, कोई भी नहीं ले जाएगा इसको, इसको अभी के अभी यहाँ से बाहर सड़क पर फेंको। बुरहान जिसका गुस्सा किसी भी तरफ ठंडा नहीं हो रहा था, खादिम को घूरते बोला तो खादिम अपने साईं के हुक्म पर अमल करते जमाल को 2 गार्ड्स के साथ आते गेट खोल सड़क के दूसरे पार कोने में फेंक आया। ये बिना कि किसी ने गौर से इसको देखा है। बुरहान लंबे लंबे ढक भरते घर के अंदर दाखिल हुआ। हाशिम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने कैसे इसको वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। अमाद जो अभी अपने ऑफिस की एक मीटिंग के रूम में पहुंचा था कि हाशिम की इतनी कॉल्स देख मुकाबले फिक्र से आते फोन को उठाया तो हाशिम की बातें सुन अमाद मीटिंग रूम से वैसे ही तेजी से निकलते अपने कैबिन में आया। अमाद सर, हम क्या करते, बॉस के सख्त ऑर्डर थे, उन्होंने साफ कहा था कि इसको उठाकर घर से बाहर फेंक दो। हाशिम जिसने बुरहान की फिक्र में अमाद को कॉल की थी, अभी अमाद को भड़कते देख डरते सफाई पेश की। हाशिम, अभी की अभी जाओ बाहर, जमाल को अस्पताल ले जाओ, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तुम। अमाद अपनी टाई को बेतरदी से खींचते गाड़ी की कील उठाते ऑफिस से निकला तो हाशिम भी अमाद की बात सुन काशिफ की हमरा तेजी से गेट खोलकर बाहर की तरफ भागा। अमाद इनको गुस्से से बोल फिक्र से बुरहान को कॉल करने लगा, जबकि साथ ही तेज ड्राइविंग करते दिल में जमाल के लिए दुआ की। अमाद को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बुरहान ने ऐसे क्यों किया, कि मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रहा। अमाद की परेशानी अब सरदर्द बनी थी। वो दिल में दुआ कर रहा था सब कुछ ठीक हो, बस मर गए। काशिफ, ये जमाल शाह कहाँ गया। हाशिम सड़क के दूसरे पार चीते की तरह हिरन का शिकार ढूंढने वाले अंदाज में जमाल को तलाश करते काशिफ से बोला, जो खुद परेशान होते घबराहट से नाखून मुंह में चबाते लगा, जबकि फिक्र इधर उधर टॉर्च लेते देखते शुरू हुआ। हाशिम, लगता है काम खराब हो गया, अब क्या करना है। काशिफ पूरी तरह घबराते खुश्क जुबान से पूछते हाशिम के करीब आया, मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक ये जमाल शाह कहाँ चला गया। जितना बॉस ने मारा था वो खुद तो चलकर अस्पताल जाने से रहा, जरूर कोई इसको यहाँ से लेकर गया है। लेकिन सोचने वाली बात थी, ये कौन। हाशिम पर सोच अंदाज में गया, मुझे तो ये फिक्र हो रही है कोई दुश्मन ना बॉस का। अगर ऐसा हो आज तो कुछ भी बुरा हो सकता है। मेरे ख्याल में हमें अमाद सर से बात करनी चाहिए। काशिम ने बोलने के साथ ही तेजी से अमाद को एक बार फिर फोन मिलाया। अमाद जो मुसलसल बुरहान को फोन कर रहा था, गाड़ी घर के बाहर रुकते मुकाबिल अभी गाड़ी से निकलना ही था। काशिफ के कॉल देख तेजी से फोन उठाया, क्या हुआ, ले गए जमाल को अस्पताल, क्या कहा डॉक्टर ने। अमाद जो लंबे लंबे डग भरते घर में दाखिल हो चुका था, तेजी से फिक्र से पूछा, सर जिस जगह जमाल को फेंका था वहाँ हमें नहीं मिला, पता नहीं कौन इसको ले गया। काशिफ अमाद के इतने सवाल सुन डरते धीरे से बोला, क्या बकवास कर रहे हो। अमाद जो घर में पहुंच चुका था एकदम चीखा तो ईमान जो किचन में थी डरते सामने से खिड़की के अमाद को देखा, जबकि वो हाथ धोती बाहर आई। ऐसे कैसे कोई इसको उठाकर ले गया, पता करो, जैसे मर्जी पता करो, कहाँ गया वो। कुछ अंदाजा है तुम लोगों को, अगर किसी ने जमाल शाह को मार दिया तो क्या होगा। अगर ये बात बाहर आ गई तो बुरहान की जमाल से लड़ाई हुई थी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बुरहान का अमाद पूरी तरह तैश में आते धाड़ा तो ईमान जो डरते बाहर आई थी अमाद की बात सुन परेशानी से हाथ अपने मुंह पर रख गई। कितने सालों से तुम लोग बुरहान के साथ काम कर रहे हो, फिर भी उसके गुस्से से वाकिफ होते हुए भी ऐसी गलती की। कितनी बार कहा है जैसे मर्जी बुरहान बोले करो, लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है तो इसकी बात सुनकर खुद से वो काम किया करो जो इसके हक में बेहतर हो। लेकिन नहीं, बुरहान ठीक कहता है, तुम लोग अभी भी किसी काम के ठीक से काबिल नहीं हुए। अमाद अच्छे से काशिफ और हाशिम की क्लास लगाते फ़ोन बंद करेगा, जबकि गुस्से से फ़ोन सोफे पर फेंकते मुकाबले खुद भी सोफे पर गिरने वाले अंदाज में गिरा, जबकि ईमान इसको इतना परेशान देख पानी का गिलास लेते करीब आई। आज जो चैन मास पर बैठी अभी दुआ मांग रही थी, रूम का अचानक से दरवाज़ा खुलने पर तेजी से पीछे की तरफ मुड़ी तो बुरहान को रूम में दाखिल होते देख जल्दी से दुआ खत्म करने लगी, जबकि बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए। बुरहान जो लंबे लंबे डग भरते वार्डरोब की तरफ गया था, वो अपने गुस्से को खत्म करने के लिए सब कपड़ों को निकाल बाहर फेंकना शुरू हुआ,
جیسے اس کو کچھ مل نہ رہا ہو۔ آیت دعا ختم کرتے جلدی سے جائے نماز اٹھائی، ایک نظر برہان کو دیکھ وہ بالکنی کی طرف گئی۔ جیسے لان میں دیکھا کوئی نہیں تھا، آیت مزید پریشان ہوئی۔ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ کوئی کسی کو اتنی بے دردی سے کیسے مار سکتا ہے؟ میں مار سکتا ہوں، جب جب میری زندگی کی کوئی ہوگی تب ہمیں ایسے ہی ماروں گا۔ جو بھی کوئی میرے گھر کی طرف نظر اٹھائے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ برہان جو پہلے سے ہی آگ بگولا بنا ہوا تھا، غصے سے ٹاول جو ابھی مقابل نے نکالا تھا غصے سے ٹیبل پر پھینکتے آیت کی طرف دیکھا۔ آئرس کے چہرے سے لگے خون کو دیکھ گھبرائی تھی، پل میں برہان سے خوف آیا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو ایسے تم اس کو مارا؟ اتنا بھی خیال نہیں کیا وہ مہمان بن کر آیا تھا؟ مہمان مائی فٹ، وہ کوئی مہمان نہیں تھا، صرف بربادی تھا وہ۔ برہان نے غصے سے ٹیبل میں پاؤں مارتے چباتے جی لفظ ادا کیے۔ جیسے بھی ہو برہان، آج تم نے بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ آیت نے ایک بار پھر فکر سے پوچھا تو برہان جو پہلے چنگاریوں پر تھا بدن میں جیسے آگ مزید بڑھی۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اس کو اپنے گھر سے باہر پھینک دیا ہے، وہ اسی لائق تھا۔ برہان خود پر ضبط کرتے دو ٹوک الفاظ میں بولتے واش روم کی طرف بڑھا۔ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو، شرم نہیں آتی ایسے کہ انسان کو اتنا مارنے کے بعد باہر پھینک دیا؟ تمہارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، یا وہ ختم ہو چکی ہے؟ آج برہان کے رستے میں کھڑے ہو کے مزید اس کو تپا گئی، یہ دیکھے بنا کہ آگے اس کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آیت نے بھیگی پلکوں سے برہان کے لال پڑتے چہرے کو دیکھا۔ کتنا درد لگا تھا برہان کے چہرے پر۔ ایک پل کے لیے آیت کا دل اس کو دیکھ زور سے دھڑکا تھا، ماتھے سے خون بہتا پورے چہرے کو لال رنگ میں رنگتے، اس کی صاف قمیص کو بھی لال کر گیا۔ لیکن ابھی بھی وہ ماتھے پر لاتعداد غصے لیے آیت کو حیران کر گیا۔ کیا بے نیاز غصہ تھا؟ مجھ میں انسانیت نہیں رکھتا میں ایسا جذبہ کہ کوئی میرے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہو، مجھے ہی نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ برہان شاہ ایسا ہی ہے، کسی کو پسند آؤں یا نہ آؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ دور رہو آیت، ان سب سے دور رہو، مت مجھ سے بھی بات کرو، مت کرو۔ برہان کا خون مسلسل کھول رہا تھا۔ آیت کا جمال کو لے کر ایسے برہان سے الجھنا برہان کو مزید درد دے رہا تھا۔ مجھے اس کی فکر ہے کیونکہ وہ کوئی غیر نہیں، تمہارا کزن تھا، ہمارے خاندان سے واسطہ ہے اس کا۔ یہ بات اگر کسی کو پتہ چلے گی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ کوئی وہ میرا کزن نہیں ہے، صرف خاندان کا ہے، اور صرف ویسے بھی میں ایسے اتنے گرے ہوئے انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ وہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں انسان نہیں تھا، ایک نمبر کا گرا ہوا بدماش تھا۔ تم اس کو نہیں جانتی، میں جانتا ہوں، لندن میں بھی وہ ایسا ہی گرا ہوا انسان تھا۔ اس کو کسی کی عزت کرنا نہیں آتی، سوائے لوگوں کو برباد کر سکتا ہے۔ برہان چبا چبا کر غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے دھاڑا تھا۔ آیت کی اتنی اونچی آواز سن ڈری، لیکن پھر بھی بولنے سے باز نہیں آئی۔ تم کون ہوتے اس کو جج کرنے والے؟ وہ جیسا بھی انسان رہا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ اور مجھے ایسے کیوں بتا رہے ہو جیسے مجھے علم نہیں؟ میں جانتی ہوں اگر وہ دودھ کا دھلا ہوا نہیں تو تم کون سا کوئی پاک صاف انسان ہو؟ تم بھی تو بالکل اسی کی طرح ہو۔ بتاؤ کیا جو شوق اس سے ہیں وہ تمہارے نہیں؟ آیت جمال سے سیدھی ابھی برہان پر برسی۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ برہان جو غصہ دبا رہا تھا ویسے خون سے بھرے ہوئے ہاتھ سے آیت کے گالوں کو تو بوجھ کر، جبکہ اس کو ویسے ہی پکڑے مقابل نے 6 سے 8 قدم لیتے اس کو پیچھے دیوار سے لگایا۔ آیت جو درد میں تھی مسلسل برہان کا ہاتھ اپنے چہرے پر ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ایک بھی بار چٹان کا ہاتھ پیچھے نہ کر سکی۔ درد کی شدت اتنی کہ آنکھوں خود بخود بھیگ گئیں، جبکہ آنکھوں کے کناروں سے آنسو نکلتے برہان کے خون والے ہاتھ میں رنگتے، ایسے جذبے جیسے اس کا عکس ہو۔ تم جانتی ہو کیا اس کے بارے میں جو ایسے ایک نامحرم کے لیے مجھ سے الجھ رہی ہو؟ کیوں تمہیں اتنا دکھ ہو رہا ہے؟ برہان غصے سے بولتے اپنی گرفت کو مزید سختی بڑھا گیا، جس سے آیت کا درد سے برا حال ہوا۔ وہ درد کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے مقابل کے خون سے رنگی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی، مگر ستم کے لیے ایک پل کے لیے بھی ترس نہ آیا تھا۔ کالی سی آنکھیں پوری طرح بھیگ چکی تھیں، لیکن ابھی کسی کو فرق نہیں پڑا تھا۔ تمہیں اس میں سے اور مجھ میں سے کوئی فرق نہیں نظر آتا؟ برہان کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا، وہ جتنا برا نہیں چاہتا تھا وہ اتنا ہی برا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو میرے بارے میں سوچنا ہے سوچو، لیکن پھر کبھی اس شخص سے بات کرنے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ برہان کی نیلی آنکھیں جس میں حد سے زیادہ غصہ بھرا تھا آیت کی کالی سی آنکھوں کو دیکھ جیسے بے چین ہوئی تو غصے سے گشدار اس کو پل میں چھوڑ دوسری طرف جانے کے لیے بڑھا۔ جیسے ہی برہان نے آیت کے گبڑے کو چھوڑا وہ درد سے کراہی لیکن لمبے لمبے سانس لے تیزی سے برہان کی طرف لپکی۔ وہ آج جیسے ہر چیز ختم کرنا چاہتی تھی۔ کیا کہا تم نے؟
میں ایک نام محرم کی حمایت کر رہی ہوں؟ آیت کو برہان کی سب باتیں جیسے اندر کی تک چبھی تھی. وہ برہان کو وارڈروب سے کپڑے نکالتے دیکھ کندھے سے پکڑتے اپنے سامنے کرتے گرے بان سے جھگڑ گئی. برہان نے غصے سے بھرے انداز میں اس کو گھورا جبکہ اس کے ہاتھوں کو اپنے گرے بان پر دیکھ مقابل کا میٹر جیسے پھر سے گھومنا شروع ہوا. تم مجھ پر شک کرتے ہو یا اپنی کوئی لڑائی کا بدلہ ایسے پورا کر رہے ہو؟ پہلے تو مجھے صرف تم سے نفرت تھی لیکن آج تم سے گھن آ رہی ہے. اوپر والے نے تمہیں میری زندگی کا حصہ لکھ دیا ہے, ایک ایسا حصہ جس کے ساتھ تعاون تک چلنا ہوگا. نفرت ہے مجھے تم سے برہان شاہ, نفرت. تم ایک میری نظروں میں گر گئے. تمہیں پتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آج بہتے آنسوؤں سے بولتے برہان کو ویسے ہی شرٹ سے پکڑتے جھٹکا دیتے خود سے قریب کیا. تم میں برداشت صبر تحمل نہیں ہے. تم چاہتے ہو سب تمہیں اہمیت دیں, بس تمہارے سامنے سر جھکائیں. پہلے تم نے کہا میں سرحان سے دور رہوں تو تمہاری وجہ سے سب سے یہاں آئی ہوں. میں نے کبھی بھی سرحان سے بات نہیں کی. تمہاری وجہ سے میں چاہ کر بھی یوں نہیں جا پا رہی. تمہاری وجہ سے زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے سب دوستوں سے جھوٹ بولا جبکہ ہر چیز کی وجہ تم ہو. آیت کی کالی سی آنکھوں سے دو موٹی ٹوٹ گالوں پر بکھرے تھے جن کو مقابلے غور سے دیکھا تھا جبکہ آیت نے جھٹکے سے برہان کو چھوڑا تھا جس سے وہ آیت سے دور ہوا تھا. تمہارے لیے کوئی جان بھی دے دے تو تم مجھے لگتا ہے کہ کبھی اس کی قدر نہیں ہوگی. ایک رشتہ نبھانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے مسٹر برہان شاہ. تم بتاؤ تم نے ہمارے رشتے کے لیے کیا کیا؟ آیت کی باتوں میں بہت درد تھا جو برہان شاید محسوس کرتا اگر وہ ٹھنڈے دماغ میں سب سنتا. وہ کیا کہنا چاہتی ہے شاید وہ سمجھتا. ابھی وہ سمجھنے کی حالت میں نہ تھا اور آیت نے یہ وقت دن غلط چنا تھا. تم صرف خود غرض انسان ہو, جو چاہتے ہو جیسے تم چاہتے ہو سب ویسے ہی اپنی زندگی میں جیئیں تم. انف از انف. برہان جو خاموش کھڑا تھا غصے سے پاگل ہوئے مقابلے دھاڑتے کانچ کے ٹیبل پر پاؤں مارتے اس کو کرچی کرچی کیا تھا. آج جو بولنے لگی تھی پل میں اندر تک ڈری تھی جبکہ دل بھی پوری قوت سے دھڑکا جس سے خوف چھایا ہو. میں خود غرض نہیں چاہتا کہ تم میرے سوا کسی کو بھی دیکھو, نہیں چاہتا تم میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچو. برہان جنونی سا ہوتا آیت کی طرف لپکا جبکہ اس کو بازو سے پکڑتے خود کے قریب تر گیا. یوں کہ چند انچ کا فاصلہ ہی دونوں کے درمیان قائم تھا. اس نے پہلے آیت ڈرتے برہان سے لگوتی یا زحمت کرتی مقابل ہوشیاری سے کام لیتے اس کی پکڑی ہوئی بازو کو اس کے نازک کمر سے پیچھے کرتے زور سے پکڑتے مزید آیت کو قریب کیا تھا. آیت کی سانسوں جیسے اوپر نیچے چلی ہوئی تھی. وہ چاہ کر بھی برہان سے الگ نہیں ہو پا رہی تھی. نہیں پسند مجھے تمہارا کسی سے بات کرنا, یہی وجہ ہے کہ آج تم یہاں ہو. کیا تم نے کبھی سوچا میں ایسا کیوں ہوں؟ اب کے مقابل میں بولتے دوسرا ہاتھ آیت کے بالوں کو جگڑا کیونکہ درد حد سے بڑھ گیا تھا. برہان کا جمال تو بہت پیچھے رہ گیا تھا. آیت درد سے لب پیچھے برہان کی لال آنکھوں میں دے گھبرائی جبکہ برہان کے ماتھے سے خون نکلنا شروع ہوا کیونکہ غصے سے مقابل کے ماتھے پر بڑی شکنے سے ابھرتی لائنیں اس کو مزید گرم کر رہی تھی. آیت برہان شاہ میں ایسا ہی ہوں. تم جو کرنا ہے وہ کرو, جتنا اڑنا ہے اڑو, لیکن تمہیں برہان شاہ کی قید میں ایسے ہی رہنا ہوگا کیونکہ تم صرف میری ہو, صرف میری. برہان دھاڑتے پوری طرح چیخا تو آیت نے بہتی آنکھوں سے قرب سے بند کیا. میں جتنا غرض انسان ہوں نا تمہیں ابھی اندازہ بھی نہیں. میں مر بھی جاؤں گا تو بھی تمہیں یہ اختیار نہیں دوں گا کہ تم میرے بعد کسی اور کی زندگی میں شامل کرو. اتنا میں خود غرض انسان ہوں کہ میرے جانے کے بعد بھی تم چاہو گا کہ تم میری رہو. سمجھ رہی ہو؟ برہان آیت کے بالوں کو ویسے ہی پکڑے کھینچتے بولا تو آیت کی بند آنکھوں میں درد کے آنسو ہی بہے. ہاں چاہتا ہوں تم صرف مجھے اہمیت دو کیونکہ یہ خود غرضی صرف تمہارے لیے ہے. اگر تم اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ مقابل اس کے بند آنکھوں کو بہتے دیکھ تیش میں بولتے اس کو دردی سے چھوڑتے غصے سے سائڈ پر پڑے صوفے کو پاؤں مارتے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تمام اشیاء کو بھی دردی سے ہاتھ مارتے پھینک گیا جبکہ آیت مقابل کے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ زید ڈری. آیت جو پہلے ہی خوف زدہ ہو چکی تھی برہان کا ایسا رویہ دیکھ شاکڈ ہوئی. اس کو برہان سے خوف آنا شروع ہوا. وہ اتنا جنونی بھی ہو سکتا ہے جو ایسے حیران ہونی تھی. مقابل ویسے ہی ہر چیز کو تہس نہس کرتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے گیا تو آیت جو کانپنے لگ پڑی تھی دیوار کے ساتھ لگتے نیچے بیٹھی جبکہ صدمہ حد سے بڑا تھا مگر جیسے ہی خیال اس کے چہرے پر لگے خون کا آیا وہ مشکل سے اٹھتے اپنے آپ کو گھسیٹتے بالکنی کی طرف گئی مگر تب تک گاڑی فارم ہاؤس سے نکل چکی تھی. وہ اپنی بازو میں درد محسوس کرتی وہیں بیٹھتی جبکہ آنسو خود بخود آنکھوں سے پلکوں میں نکلتے بہنے لگے. تھینک گاڈ بھائی جو آپ آ گئے. اندازہ ہے آپ کو میں آپ کو کتنا مس کیا اس ایک ہفتے میں. سرحان کو گلے ملتے پیار سے گویا ہوا تو سرحان اس کی محبت کا انداز دیکھ ہمیشہ کی طرح اس کے سر پر ہاتھ ڈالتے بال بکھیر گیا. ویلکم. ابھی سرحان زر کو کچھ بولتا ہو کہ ویلکم پر مقابل نے تیکھی
नजरों से सामने खड़ी जिंदगी को देखा था। शुक्रिया, वो बोलते आगे बढ़ा तो सर मुंह बनाते हूर के करीब हुआ। भाभी, कभी अपने शोहर को मोहब्बत से बुला लिया करो। सर कहते रुका नहीं था बल्कि तेजी से सीढ़ियों का अबूर कर गया। लो, जर्मनी से अपने ऑफिस के काम से फारिग होते वापिस आया। कोई जंग फतह तो नहीं की। और वैसे भी हूर शाह का अंदाज हूर की तरह नीला है। वो हूर ही क्या जो किसी की बात का असर ले ले। वो कुछ सोचते सरहान के पीछे की तरफ रूम में गई। सफदर शाह, कहाँ सोए पड़े हो तुम? ये न्यूज़ में हम क्या देख रहे हैं? सुल्तान शाह खबरों में चलती हेडलाइन को देख गरजदार अंदाज में बोला। जबकि बस नहीं चला था, अभी के अभी वो मीरपुर पहुंच जाते। नाज बेगम जब नमाज से फारिग हुई थी, फिक्र से सुल्तान शाह की तरफ लपकी। क्या हुआ शाह जी? और वैसे ही इनको फ़ोन कान से लगाए देख धीरे से पूछते करीब हुई तो सुल्तान शाह जो फ़ोन पर थे हाथ की उंगली उठाते खामोश रहने का हुक्म दिया। तो नाज बेगम जो बैठने लगी थी सामने दीवार पर लगी एलईडी पर बुरहान की तस्वीर देख साथ में दूसरी तरफ लिखा हुआ पढ़ने लगी। सुल्तान भाई, मुझे तो खुद अभी आपके बताए हुए ताने पर इल्म हुआ। कसम ले ले, मुझे नहीं पता बुरहान की कोई लड़ाई हुई। मैं बस अभी निकल रहा हूँ, यहाँ जाता हूँ बुरहान के पास। सफदरजंग जो खुद परेशान हो गए थे अब के बोलते भागते गाड़ी में बैठे थे। सफदर, कितनी बार कहा है बुरहान पर नजर रखा करो, लेकिन नहीं, तुम कभी पास नहीं आते। सुल्तान ने गुस्से से बोलते फ़ोन बंद किया। तो नाज बेगम जल्दी से सामने हुई। शाह जी, ये सब क्या है? क्या होगा? नाज बेगम डरी थी। जब जैसे भी था, बात एक ही खानदान की थी, दोनों एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे अभी अभी मीरपुर के लिए निकलना होगा। ज़रूर कोई बड़ी बात होगी जो बुरहान शाह ने जमाल से लड़ाई की, नहीं तो बुरहान शाह इतनी जल्दी अपना होश ना खोता। सुल्तान शाह को बुरहान की बहुत फिक्र हुई थी। वो बोलते जल्दी से बाहर गए थे। जबकि नाज बेगम हाथ उठाते दुआ मांगना शुरू हुई। जैसे भी था, उनको बहुत फिक्र हुई थी बुरहान की। नाजरीन, हम आपको ताज़ा तरीन न्यूज़ से आगाह कर रहे हैं। मीरपुर खास में हुई एमएन ने बुरहान शाह की लड़ाई। खबर मिल रही है जिसको उन्होंने बुरी तरह मारा वो कोई गैर नहीं बल्कि अपने ही रिश्तेदारों को मारते पढ़ने के लिए भी घर से बाहर फेंक दिया। क्या अब हमारे मुल्क में ऐसे लोग की हुकूमत रहेगी? सुनने में आया जो मीरपुर के एमएनए है बुरहान शाह ने मारा ना सिर्फ इनके ख़ानदान का ही है बल्कि फैसल शाह जो बुरहान शाह के खिलाफ दूसरी पार्टी में खड़े हुए थे, इनका भतीजा है। क्या होगा? क्या पुलिस बुरहान शाह को पकड़ेगी या फिर ये बात दब जाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बनिए रहेगा। हम आपको हर पल से खबर की अपडेट देते रहेंगे। या अल्लाह तो रहम फरमा। शबाना बेगम जो ये न्यूज़ सुन रोना शुरू हो चुकी थी। इतना कुछ टीवी पर आता देख मजीद रोने में तेजी आई थी। मामा प्लीज़ आप फिक्र नहीं करें, कुछ बुरा नहीं होगा। मैं कॉल कर रहा हूँ, बुरहान की जल्दी से बात हो जाए। मान अपनी मामा को रोते देख फिक्र से फ़ोन कान पर लगाए। एक बार फिर से बुरहान का नंबर मिलाते बोला तो इरम जो खुद ही साथ रोने का खूब अच्छे से कर रही थी, रोते ही पानी का गिलास शबाना बेगम की तरफ जो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। आयशा दयान भी अपनी मामा को रोते देख रोने वाले हुए थे। मान, तुम अपने पापा को पूछो वो कहाँ हैं और आयत के नंबर पर फ़ोन करो, मुझे मेरी आयत से बात करनी है। शबाना बेगम बोलते दिल में दुआ करते मसरूफ़ हुई। आयत का नंबर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो भी नहीं उठा रही। मान मायूसी से बोलते अपने पापा को कॉल करने लगा। बाबा साईं, आप आराम से आएँ, मैं यहाँ से मीरपुर के लिए निकल जाता हूँ। सरहान जो अभी सफ़र से वापस आते रूम में दाखिल हुआ था, अपने ख़ास आदमी के फ़ोन को सुन मुकाबिल ने फ्रेश होने का इरादा तर्क करते मीरपुर जाने का फ़ैसला किया। और जब मुसलसल बुरहान की कॉल सुन रही थी, भीगी पलकों से सरसरी से सरहान को देखा। नहीं शाह, तुम्हें वहाँ जाने नहीं की ज़रूरत नहीं, तुम पहले ही इतने लंबे सफ़र से वापस आए हो। हम जा रहे हैं ना, हम खुद देख लेंगे। सुल्तान शाह जो गाड़ी में बैठे हुए थे अकरम का उतरा चेहरा देख रहे थे, नरम लहजे में कहते अकरम के कंधे पर हाथ रखते अपने होने का एहसास दिलाया। नहीं बाबा साईं, मेरा जाना ज़रूरी है, आखिर बात अब मीडिया में आ चुकी है। सरहान ने बोलते जैसे अपनी बात रखी। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। और कौन आपके साथ आ रहा है? सरहान ने पूछते कदम रोकते बाहर से निकले तो हूर भी पीछे भागी थी। मेरे साथ अकरम है और सलमान शाह भी हमारे साथ आ रहे हैं। हमीदा बहुत परेशान थी, वो भी आना चाहती थी। बहुत मुश्किल से इसको समझाया कि कुछ नहीं होगा। सुल्तान शाह ने अपना लंबा सांस खींचते कहा, चले ठीक है, अब मीरपुर बाद में ही बात होगी। सरहान ने सुनते सीढ़ियों को अबूर किया और फ़ोन बंद करते पॉकेट में रखा। मैं भी साथ चलूँगी। अभी सरहान गेट तक जाता कि हूर एकदम से आगे होती बोली तो सरहान जो चौंका था इसके चेहरे पर फिक्र परेशानी देखा कि बंद करते पर सुकून सा होते करीब हुआ। परी, अब मेरे साथ नहीं जा रही। सरहान ने प्यार से बोलते जैसे इसको बताया तो वो जो पहले पर ही परेशानी में थे मुकाबिल के बात सुन नंबी की आंख बल्कि एक बार फिर से बढ़ी। क्या मतलब मैं नहीं जा सकती? तो मुझे एक बात आज बता ही दो, जब भी कभी मैं किसी चीज़ की तुमसे उम्मीद रखूं तुम हमेशा ऐसे ही मुझे टोक क्यों देते हो? अभी कितने आराम से तुम्हें बताया कि मैं भी साथ चलूंगी।
یہ کہنے کی بجائے کہ ضرور چلا الٹا ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی خاندانی دھار سنائی. حور کی آنکھیں جو مقابل کے سامنے بہنا نہیں چاہتی تھی پل میں گالوں کو نم کر گئی. سرحان کا جیسے دل دھڑکا تھا. وہ اس کو ایسے روتے دیکھ بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. مقابلے غور سے دیکھتے 2 قدم لیتے اس کو بازو سے پکڑتے سامنے کیا. یوں کہو اپنے پل کے صاف کرتے مسلسل آنسوؤں سے نکلتے سے روک رہی تھی. سرحان محبت سے اس کو دیکھتے دھیرے سے اس کے براؤن بالوں کی لٹ جو پیچھے چہرے کو پیچھے کر رہی تھی ہاتھ سے کان کے پیچھے کر گیا یوں کہ وہ پوری طرح اس کو دل میں اتر سکے. وعدہ کرتا ہوں تمہارے پہلے لوگوں کو یہاں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا. سرحان سنجیدگی سے بولتے لو نام لیتے اس کو خود پر دیکھنے پر اکسا گیا. یوں کہ وہ ویسے ہی کالی سے آنکھوں اٹھاتے سرحان کی آنکھوں میں دیکھو ہی ایسے دیکھو گی تو جا نہیں پاؤں گا. سرحان حور کی آنکھوں میں کھونا نہیں چاہتا تھا اسی لیے نظروں کو ادھر ادھر گھماتے ہلکے سے مسکراتے کہا. تو حور نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا. وہ نہیں آئیں گے تمہارے ساتھ. حور نے بدلتے موضوع تو سرحان چوکا. ایسے کیسے نہیں آئے گا؟ میں بھی اس کو اپنے ساتھ ہی لے کر آؤں گا نہیں تو میں بھی وہاں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. سرحان نے کہتے ہلکے سے مسکراتے حور کو دیکھا جو مسلسل آنکھوں کو صاف کرنے میں لگی ہوئی تھی. چلو دیکھ لیتے ہیں. حور بھی کہاں ہار مانتی تھی. اتنا کہتے حور نے سرحان کا رستہ چھوڑا تو سرحان اس کے انداز پر خوش ہوتے باہر گیا. اب تو برہان کو اپنے ساتھ لے کر ہی آؤں گا. آخر پہلی بار حور شاہ جیسی ضدی نے میری بات مانتے خود کو جانے سے روکا. لگتا ہے محبت بڑھ رہی ہے. سرحان خود سے بڑبڑاتے مسکراتے گاڑی میں بیٹھا. کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ عماد کی جان پر جیسے بنی ہوئی تھی. برہان اس کا فون جو نہیں اٹھا رہا تھا اور ایمان عماد کو اسے اتنا پریشان دیکھ فکر مند ہوئی کھڑی تھی. عماد پلیز آپ ایسے اتنا پریشان نہ ہو. آپ کسی اور کو کال کر لیں. ایمان نے فکر سے جیسے عماد کو مشورہ دیا. جس کو فون کرو سلمان انکل. خود بہت پریشان تھے. بات کی تو ہے ان سے. وہ لوگ میرپور جا رہے ہیں. ایمان تم اپنی پیکنگ کر لو ہم کل ہی پاکستان جا رہے ہیں. میں سمجھ چکا ہوں برہان کے پاس میرا رہنا ضروری ہے. عماد نے بنا سوچے ایک دم فیصلہ لیا تھا. ہاں آیت کو کال کرو تم اپنے نمبر سے. جیسے ہی آیت یاد آئی عماد نے جلدی سے ایمان کو کہا. ایمان جو بولنے ہی لگی تھی عماد کی آیت والی بات سن سر ہامے ہلاتے جلدی سے اپنے فون سے آیت کو کال ملے جس کو آیت نے 2 سے 3 بار بجنے کے بعد اٹھایا. آیت ایمان نے اتنا ہی کہا کہ عماد نے جلدی سے ایمان سے فون لیتے خود کان سے لگایا. آیت برہان کہاں ہے؟ پلیز میری بات اس سے کروا دو. عماد نے تیزی سے بولتے کہا. آیت تم سن رہی ہو؟ پلیز میری بات برہان سے کروا دو. عماد فون کے دوسرے پار خاموش دیکھ ایک بار پھر اونچی آواز میں گویا وہ گھر پر نہیں ہے. آیت نے اہنکار بھرتے دھیرے سے کہا جو عماد بھی مشکل سے ہی سن سکا. آیت جو ابھی بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی جہاں برہان اس کو چھوڑ کر گیا تھا کہ مسلسل فون کی آواز سن غصے سے اٹھتے ٹیبل تک آئی تو ایمان کا فون دیکھ خود کو نارمل کرتے آن سے صاف کرتے فون اٹھاتے واپس اسی جگہ براجمان ہوئی. آیت کیا ہوا تھا؟ عماد اس کی نم آواز سن سمجھ چکا تھا کہ ضرور آیت اور برہان میں ہی کچھ ہوا ہوگا. مجھے کچھ نہیں پتا. آیت نے بھیگی آنکھیں بند کرتے کرپ سے کہا جبکہ دل ایک بار پھر بڑھا. آیت پلیز مجھے بتاؤ کس بات کی وجہ سے برہان نے جمال کو اتنا مارا؟ عماد اپنا سر پکڑ چکا تھا. وہ اتنا لاچار ہوا تھا کہ آج پہلی بار برہان کے بارے میں وہ دوسروں سے پوچھ رہا تھا جبکہ پہلے اگر کبھی برہان کو کوئی مسئلہ ہوتا تو سب لوگ عماد کو کال کرتے. ضرور اس کو پتا ہوگا. عماد میں کچھ نہیں جانتی. مجھے بس اتنا پتا ہے جو آج ہوا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا. میرے دل میں خود بہت سوال ہیں سمجھ نہیں آ رہی کس سے پوچھوں. ایک سوال کا جواب دے سکتے ہو؟ آیت نے بے دردی سے اپنے گال رگڑتے پوچھا. عماد خاموش رہا. وہ بخوبی اس کی سسکیوں کی آواز سن پا رہا تھا. تمہارے دوست لندن میں کوئی گنڈا تھا یا یہاں پاکستان میں آ کر ایسا ہو گیا ہے؟ آیت نے دبی آواز میں پوچھتے خاموشی سے جواب کا انتظار کیا. عماد آیت کے سوال پر آنکھیں بند کرتے چند منٹ کی خاموشی کے بعد بولا. آیت برہان ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچتی ہو. ہاں غصے کا بہت تیز ہے. بہت غصہ آتا ہے. خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا لیکن دل کا بہت اچھا ہے. میں اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں ضرور کوئی بڑی بات ہوئی ہوگی جو ایسے برہان نے جمال کو مارا. عماد نے نرمی سے بولتے برہان کی صفائی دی جس کو آیت نے صرف ہمیں سر ہلایا. اس کو یقین نہیں آیا تھا. آیت پلیز تم برہان کو کال کرو وہ ضرور تمہارا فون اٹھائے گا. عماد نے جیسے ہی سوچا تو جلدی سے کہا وہ میرا فون کیوں اٹھائے گا؟ تم خود فون کر لو. ویسے تو بہت کہتا ہے. عماد جگری بھائی ہے. آیت نے دھیرے سے بولتے بات درمیان میں چھوڑی تو عماد سنی تھی پریشانی میں بھی ہلکے سے مسکرایا. فون کر رہا ہوں ابھی وہ میرا فون اٹھا نہیں رہا. پلیز آیت میرے کہنے پر ایک بار اس کو فون کر یقین کرو وہ تمہارا فون ضرور پک کرے گا. اس کو پوچھو وہ کہاں ہے. کہیں ایسا نہ ہو مزید کچھ خراب ہو جائے. تمہیں پتا ہے یہ سب باتیں نیوز میں آ چکی ہیں. سب لوگ میرپور آ رہے ہیں. اس کو گھر میں ہونا چاہیے. بہت ضروری ہے. میڈیا چھوڑنے والی نہیں بات کو. عماد نے تفصیل سے بتاتے اپنی پریشانی بتائی تو آیت جو انجان تھی تیزی سے اٹھتے ریموٹ لیتے LCD کو آن کیا. عماد تم اپنے دوست کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ وہ اتنا غصہ کیوں کھاتا ہے؟ آیت کو پل میں غصہ آیا اور بولتے جیسے بھڑکتے پوچھا. تم خود غرض انسان ہو. تم میں اس میں کوئی فرق نہیں. برہان کو یہ الفاظ حد سے زیادہ تکلیف دے رہے تھے.
बुरहान जैसे ही आयत को बोलते निकला वो बिना रुके तेजी से चलते गाड़ी में बैठा, सब कार्स को खुद के पीछे आने से बाज किया। वो खुद ड्राइविंग करते फार्म हाउस से निकला तो खादिम जो खास मुलाजिम रखा था तेजी से दूसरी गाड़ी की तरफ भागा, जबकि हाशिम काशिम भी बुरहान के पीछे ही निकले। बुरहान जो चाहकर भी आयत की बातें नहीं भूल पा रहा था, बार बार ड्राइविंग करते मुसलसल गुस्से से अपने खून वाले हाथ को स्टीयरिंग पर मारना शुरू हुआ। वो तेज रफ्तार से ड्राइविंग करते कराची में आते ही सीधा क्लब में दाखिल हुआ। वहां बिना देखे जलते दिल पर शराब की बोतल लेते बुरहान ने अंधाधुंध अपने अंदर उतार दी थी, जबकि आयत की बातें जलन की तरह दिल पर काम कर रही थी। नीली आंखें गुस्से से रात रुख मंजर पेश कर रही थी। वो कितनी देर वहीं बैठा रहा था, जबकि बोतल हाथ में पकड़े वो लड़खड़ाते गाड़ी में बैठ फिर से तेज रफ्तार से गाड़ी को चलाने, सड़कों पर धुआं उड़ाते सुनसान एक खाई के पास आ ठहरा। वो गाड़ी से निकल शराब की बोतल हाथ में पकड़े गाड़ी के ऊपर बैठते सामने काले स्याह अंधेरे में देख एक बार फिर से आयत की बातों पर जला। वो जितना चाहता वो लड़की कड़वी बातें भूल जाए, इतना ही बुरहान तड़प रहा था। उसा किसी भी हाल में पीछा छोड़ना नहीं चाहता था। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है बुरहान? जो अभी भी पी रहा था, आज का चेहरा एक बार फिर से याद आया। तुम्हें बर्दाश्त सब्र तहम्मुल नहीं, तुम चाहते हो सब तुम्हें अहमियत दे, बस तुम्हारे सामने सर झुकाएं। जैसे ही याद आया मुकाबिल की नीली आंखें जैसे पानी से चमकी थी। तुम पहले कहा मैं सरहान से दूर रहूं, तुम्हारी वजह से जब से आई हूँ मैंने इससे कभी भी बात नहीं की। ये अल्फाज जैसे बुरहान को ख़त्म कर रहे थे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं चाहकर भी यूनी नहीं जा पा रही। तुम्हारी वजह से ज़िंदगी में पहली बार अपने दोस्तों से झूठ बोला। वो गुस्से से गाड़ी से उतरते सामने खाई की तरफ चला था। बुरहान शाह को इश्क की इंतहा किस मोड़ पर ले आई थी? बुरहान शाह ने एक बार भी सोचा नहीं था ये इश्क था जो ना जीने दे रहा था और ना मरने। एक रिश्ता निभाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है मिस्टर बुरहान शाह। आज की जैसे यही बात याद आई, दर्द से लाल आंखें बंद की। तुम बताओ मैंने हमारे रिश्ते के लिए क्या क्या किया? आज के ये बोले अल्फाज बुरहान को सांस रोकने लगे थे। जैसे तुमने मौका ही कब दिया आयत? क्या तुमने कभी मेरी मोहब्बत को समझा? एक बार तुम बुरहान शाह को मौका तो दो, फिर पता चलेगा ना मैं अपने रिश्ते को निभाने के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। वो सामने खाई की तरफ देखता चीखा, आवाज में दर्द ही दर्द था। अगर कोई ऐसे इस हाल में बुरहान शाह दी बेस्ट बिजनेसमैन को देख लेता तो यकीन करना बहुत मुश्किल होता। ये वही बुरहान शाह है जिसकी कोई कमजोरी ही नहीं मिलती थी, जो कभी मोहब्बत इश्क जैसी बातों को बकवास समझता था। आज वो पूरी तरह इश्क के आगे कमजोर हुआ पड़ा था। दर्द तो इसके भी कई गुना बड़ा था। जिसको इश्क का मुकाम दे रहा था वो भी इसको मोहब्बत की कदर नहीं कर रहा था। क्यों आयत? वो पागलों की तरह चीखा था, जबकि वो घुटनों के बल जमीन पर गिरते बैठा। क्यों मैं इतना बुरा लगता हूँ? ऐसा क्यों है कि तुम्हें ही मैं गलत नजर आता हूँ? कितने सवाल एक साथ दिल में उठे थे। बुरहान को जैसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। माथे से बह खून पूरी तरह जम चुका था, जबकि हाथों में अभी भी थोड़ा थोड़ा सा खून निकल रहा था। बुरहान आज पूरी तरह लाचार हुआ था। वो दर्द से मुंह उठाए अब के आसमान की तरफ देखने लगा, जबकि जैसे ही बुरहान ने नीली आंखें काले स्याह आसमान के तारों में भरे जहान में डाली। नीली आंखों में कितना ही पानी जमा हुआ, वो ऐसे क्यों करती है? बुरहान शाह शिकवा कर रहा था या शिकायत? वो खुद ही बेखबर था। क्या आपने पल के लिए भी इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं डाली? सिर्फ एक पल के लिए? वो ऊपर मुंह उठाए जैसे अब खुदा से गुफ्तगू हुआ। क्या मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कभी भी इसके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकता? बुरहान ने पहली बार हार मानते हुए जैसे खुद को कमजोर बताया था, वो भी अपने खुदा के सामने जो हर किसी के दिल में छुपे राज जानता है। ऐसे ऊपर वाले रब से शिकवा नहीं करते, वो जो करता है तुम्हारे लिए अच्छे के लिए करता है। बुरहान अभी वैसे ही आसमान की तरफ मुँह किए हुआ था कि अचानक से दाएं तरफ से आती आवाज सुन बुरहान ने इसकी तरफ देखा। काले अंधेरे में बुरहान को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ इस आदमी के हाथ में चमकती तस्बीह देख मुकाबिल वैसे ही बैठे मंदोसरी तरफ गया था। जिंदगी का नाम ही जीना दर्द सहना है। जो इनसे लड़कर सब कुछ हार पार कर गया वो समझो जीना सीख गया। वो बुजुर्गनुमा शख्स बोलते धीरे से छोटे कदम लेते बुरहान को और बढ़ा। बुरहान जो खामोशी से बोतल को मुलगाए पीने में मसरूफ था, बुजुर्ग की बात सुन इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। मैं शिकवा करना नहीं चाहता था, मैंने तो ऐसे ही आज जिंदगी में पहली बार अपने रब से बात की। बुरहान बुजुर्ग के जवाब देते हाथ में पकड़ी बोतल को घूरते लगा। अल्लाह भी अपने इन लोगों को पसंद करता है जो कभी शिकवा नहीं करते, अपने रब के इम्तिहान में पूरा उतरते हैं। बुजुर्ग चलते बुरहान के करीब आया, जबकि थोड़ा सा चलते बुरहान के आगे गया। बुरहान ने गौर से उसको देखा। पसंद? बुरहान ये लफ्ज़ सुन हल्के से मुस्कुराया। मैंने आज तक कोई नेक काम नहीं किया, देखो अभी भी गुनाह कर रहा हूँ। बुरहान शराब की बोतल उठाए बुजुर्ग की तरफ गया, जबकि फिर से बोला तो फिर मैं अच्छे लोगों में कैसे हो सकता हूँ? बुरहान ने बताते जैसे इससे ही सवाल पूछा।
میں بہت برا انسان ہوں، اتنا برا کہ یہاں کے انسان بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ تو دو جہاں کا بادشاہ کیسے مجھے پسند کر سکتا ہے؟ برہان کی ہر بات میں صرف درد تھا۔ تم کون ہوتے ہو اپنے رب کے مقابلے کرنے والے؟ وہ تمہارا رب ہے، وہ جس کو مرضی پسند کرے۔ کون کہتا ہے اوپر والا رب صرف نمازیوں کو ہی پسند کرتا ہے؟ کسی کی ایک چھوٹی سی نیکی بھی اس کو پسند آ جاتی ہے۔ بے شک وہ بڑا مہربان ہے۔ بزرگ نے بولتے آخر کی بات اونچی آواز میں کہی۔ برہان نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں نے کبھی انجانے میں کسی کے ساتھ نیکی کی ہو۔ برہان کا دماغ جیسے آیت سے ہٹ بزرگ اور اپنے رب کی طرف گیا۔ کیا یہ کوئی معجزہ ہونے والا تھا یا کچھ اور؟ لیکن برہان جو غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، ابھی سکون سے بیٹھا بزرگ سے بولا، میں نے کبھی جمعے کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی۔ وہ مجھے خود کے قریب کیوں نہیں کرتا؟ برہان کا دل جیسے اپنے رب کی محبت کے لیے دھڑکا۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ پاک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب جو تم مانگتے ہو۔ بزرگ نے بولتے برہان کو جیسے سمجھایا۔ برہان شراب کے پینے کے بعد بھی نارمل لگ رہا تھا۔ بس صبر اور یقین کو ختم ہونے نہ دو، بزرگ نے بولتے برہان کو بتایا۔ صبر؟ برہان صبر سن ہنسا۔ صبر تو دور دور تک برہان شاہ میں نہیں، تو صبر کیسے کروں؟ وہ خود پر جیسے حیران ہوتا ہنسا تھا۔ تمہیں پتہ ہے صبر کیا ہے؟ صبر وہ ہے جس کے بعد جنت ہے۔ صبر وہ ہے جو تمہیں ہر طرح کی خوشی سے نوازے۔ صبر رب کا ایک خوبصورت تحفہ ہے انسان کے لیے، جو انسان کو سہنا اور جینا سکھاتا ہے۔ اور جو لوگ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے، ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حص بھی پہنچ نہیں پاتی۔ اور صبر کے بعد یقین ہوتا ہے جو رب پر ایسے ہونا چاہیے جیسے بچہ چھوٹا اپنے ماں باپ پر کرتا ہے۔ بزرگ نے برہان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ برہان پوری طرح پرسکون ہو چکا تھا، جبکہ بہت غور سے بزرگ کی باتیں سن رہا تھا۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ ابھی ان کے اٹھنے کو ہمت نہیں دیتا، اور انہوں نے مزید گرا دیتا ہے، اور ان کو چاہت میں ہی ان کو تھکا دیتا ہے۔ بزرگ نے کہتے برہان کو بہت بڑا سبق دیا۔ برہان جو سکون سے بیٹھا سن رہا تھا، پل میں فکر مند ہوا۔ اس کے اور آیت کے درمیان ایسے ہی تو چل رہا تھا۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ برہان جو فکر مند ہوا تھا، بزرگ کی آواز سوچ سے نکلا۔ تم زندگی کے جس مرحلے میں ابھی کھڑے ہو، اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین سے دعویٰ کرنے لگتے، تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کے ذریعے بغیر تم رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں، بس اپنے پاس سنبھالے رہتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے ماننے آؤ، اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ وہ تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے کیوں نہیں؟ تھک چکے ہو؟ بزرگ نے آرام سے بتاتے بات چھوڑی۔ اپنے رب کو راضی کرو، وہ راضی تو دنیا خود بخود تمہاری قدر کرے گی۔ یہ ٹھوکریں تو موجوں کو دین ہوتی ہیں، یہ زخم ان کے ایک گن سے بھر جاتے ہیں۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائی۔ تم اسے خوش کر کے دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر دیکھو، وہ سارے موزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے گن کے بات نہ ہو سکے۔ کوشش تو کرو ایک بار اپنے رب سے روتے مانگنے کی، دیکھنا وہ بنا دیر کیے تمہیں تمہاری طرف سب سے بڑی خوشی سے نوازتا۔ جو ایک بار اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دے، وہ اپنے بندے کو اس کی ہر خوشی بنا مانگے ہی عطا کر دیتا ہے۔ بزرگ نے مسکراتے آنکھیں بند کی تو برہان نے نیلی آنکھیں جھپکائے بزرگ کی طرف دیکھا۔ تو میں اپنے رب کی طرف کس کے سہارے جا سکتا ہوں؟ کیا تم مجھے بتاؤ گے طریقہ؟ برہان بچوں کی طرح سرخ آنکھیں ستاروں کی بوندوں جیسے چمکتے موتیوں کو بھرے گویا ہوا۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اپنے رب کی طرف موڑ لے جاتے ہیں۔ تمہاری زندگی میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس انتظار میں ہیں تم کب ان کو موقع دو۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا وہ کون لوگ ہیں جو میرے خدا کے قریب کر دیں؟ بزرگ جو بھی آگے بولنا لگا تھا، برہان کی بات درمیان میں بولا، اپنے دل سے پوچھو۔ بزرگ برہان کے سوال پر ہلکے سے مسکرایا۔ تمہارے دل میں جس کا سب سے اوپر مقام ہے، وہی تمہارا سب سے بڑا رستہ ہے خدا تک جانے کا۔ تم اپنے دل سے سوچو کہ وہ کون ہے جو تمہیں بہت عزیز ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو خدا کا اشارہ تمہیں مل جائے گا۔ بزرگ دھیمے سے بولتے برہان کے سر پر ہاتھ پھیرتے قریب سے گزرتے گئے تو برہان اس کے لمس پر سر پر محسوس کرتے جیسے سکون میں اترا۔ تبھی فون بجا تھا۔ مقابل جو آنکھیں بند کرتے لمس محسوس کرا تھا، اچانک سے آنکھیں کھولی تھیں۔ آیت جیسے ہی آیت کا نمبر دیکھا، برہان خود سے کھویا ہوا، جبکہ بے چینی سے بزرگ کو دیکھا جو کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اتنی جلدی اٹھا لیا؟ آیت حیران ہوتی دل میں بولی۔ ابھی دوسری گھنٹی بجی تھی کہ برہان نے فون اٹھاتے کان سے لگایا تو آیت نے دل سے حیرانگی سے سوچا،
جیسے آیت کا نمبر دیکھا برہان خود سے گویا ہوا، جبکہ بے چینی سے بزرگ کو دیکھا جو کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اتنی جلدی اٹھا لیا؟ آیت حیران ہوتی دل میں بولی۔ ابھی دوسری گھنٹی بجی تھی کہ برہان نے فون اٹھاتے کان سے لگایا تو آیت نے دل میں حیرانگی سے سوچا، جو کہنا ہے جلدی سے کہو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد برہان نے بے نیازی سے کہتے دونوں کے درمیان خاموشی توڑی۔ او ایت برہان کی سخت آواز سن ڈری، دل میں خیال آیا وہ شاید ابھی بھی غصے میں ہے۔ جلدی سے گھر آؤ، نیوز نہیں دیکھی تم نے؟ کیا صرف اس لیے فون کیا یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ برہان کو لگا شاید آیت کو اس کی فکر ہوگی اس لیے فون کیا۔ دونوں طرف ایک بار پھر خاموشی کی چاہیے۔ ہاں وہ اماد کی کال آئی تھی، وہ بہت پریشان تھا، تم نے شاید اس کا فون پک نہیں کیا۔ اس کو فون کر لو، آیت نے یاد آتے ہی تیزی سے بولا تو برہان نے فون کان سے اتارتے ایک نظر فون پر ہے، سب انفارمیشن دیکھی، جبکہ بنا آیت کی اگلی بات سننے مقابلے فون بند کیا۔ اتنا جلتا ہے، پتہ نہیں اس میں اتنا غصہ کہاں سے آتا ہے۔ آیت کو برہان کی فکر تھی، اس لیے اپنی ناراضگی ایک طرف رکھتے اس کو فون کیا تھا تاکہ وہ جان سکے کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ یہ پوچھتی کیسے ہو تم، کہاں ہو۔ برہان نے فون بند کرتے آیت کو غصہ کروایا۔ اوکے گائز، آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ بنیے رہے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔